الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات قرآن مجید فرقان حمید دے اس فیض اور نور دے مرکز اپنے اس ادارہ دے سالانہ جلسہ عام دی اس بابرکت تقریب سعید دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ پاک ساڑے اس مرکز نو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے اور اتھوں دے فیوز و برکات اللہ پاک عام تو عام فرماوے۔ جملہ اساتذہ اکرام، طلباء کرام نو اللہ پاک شرح صدر دی نعمت دے نال مالا مال فرماوے اور استاذ الحفاظ والقراء حضرت قبلہ مولانا حافظ فلک شیر صاحب اللہ پاک صحت سلامتی قوت و عافیت دے نال انہوں دے سائے دے وچ ہمیشہ اپنی خاص برکات دا سلسلہ جاری رکھے۔ اللہ کریم جل شانہ جتنے بھی ساڑے اس مرکز دینی دے منتظمین ان پہ، جتنے بھی خادمین اور معاونین ان پہ، اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر اور سلامتی سب نو عطا فرماوے۔ ساڑے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات نے ہجرت تو لے کے وصال اقدس تک مدینہ طیبہ وچ تقریباً 10 سال ہن پہ جڑے کہ آپ نے بسر فرمائے۔ انہاں 10 سالاں وچ فتح مکہ تک دا دور جڑا ہے وہ نہایت ہی مشکلات دے نال بھرپور دور اور زمانہ ہے پیا۔ ہجرت تو پہلے والے حالات دے مقابلے بہت زیادہ امن اور رافت حاصل ہو گئی، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ کفار مکہ نے جنگ بدر مسلط کی تھی، جنگ احد مسلط کی تھی۔ اس تو بعد ذی قعدہ دے مہینے سن 5 ہجری دے وچ پورے جزیرہ نمائے عرب دے جتنے بھی کفار و مشرکین اہل مکہ نے انہاں سب دے نال رابطہ کر کے تمام دے تمام جزیرہ نمائے عرب دی جتنی بھی دشمن اسلام قوتاں ہن، سرخ و سیاہ قوتاں، وہ محبوب کریم علیہ السلام آپ دے پیارے غلامہ دے خلاف سن 5 ہجری دے آخری مہینے دے وچ مدینہ طیبہ دے حملہ آور کر چھوڑیاں۔ 1 مہینہ تک مکمل طور تے مدینہ طیبہ دا کفار و مشرکین نے محاصرہ جاری رکھا، جس نو غزوہ احزاب جنگ خندق آکھا ویندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی، یہ لوگ خائب و خاسر ہو کے کفار واپس پلٹے اور سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے اعلان فرما چھوڑا کہ کفار دا ساڑے اتے آخری حملہ ہے۔ ہن جتنی بھی جنگ ہو سی وہ ساڑے سرحد مدینہ دے وچ نہ ہو سی بلکہ کفار و مشرکین دے علاقے جو سی۔ ساڑے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اللہ پاک دے سچے برحق آخری نبی علیہ السلام، جس طریقے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی بالکل اس سے طریقے ہویا، اور اس تو بعد کفار نو جرت نہیں ہوئی مدینہ طیبہ دوتے حملہ کرن دی۔ حتیٰ کہ ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت سن 8 ہجری رمضان المبارک مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مرکز جڑا ہے وہ ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے کول آ گیا۔ 15 دن تک محبوب کریم علیہ السلام 20 رمضان المبارک تو لے کے 5 شوال المکرم سن 8 ہجری آپ مکہ مکرمہ دی جلوہ گر رہے، تمام جو تمام انتظامات آپ نے مکمل فرمائے۔ اس تو بعد جزیرہ نمائے عرب دی بہت بڑی کفار دی قوت ہے بنو حوازن، حنین دے علاقے دے جس لئے بنو حوازن نے ڈٹھا کہ محبوب کریم علیہ السلام اور آپ دے پیارے غلام مکہ مکرمہ دوتے کنٹرول حاصل کر چکے، تو انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام دے غلامہ دی یہ کامیابی بالکل ہی پسند نہ آئی، اور وہ قبیلہ چکے اس وقت بھی لکھوک افراد دوتے مشتمل ہے، 20,000 تو زیادہ انہوں دی باقاعدہ تربیت یافتہ آرمی اور فوج ہے۔ لہذا محبوب کریم علیہ السلام تے حملہ آور ہونے واسطے انہوں نے پیش قدمی شروع کی تھی۔ مکہ مکرمہ دی سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی جویں ہی انہوں دی طرف توجہ ہوئی،
10,000 پیارے صحابہ کرام مدینہ طیبہ وچوں آیا نے مکہ مکرمہ نو فتح کرنے واسطے. فتح مکہ تو بعد 2000 مکہ والے لوگ جڑے کہ ایک دو دن قبل اسلام لے آ چکے وہ محبوب دی فوج شامل ہو گئے. اس طرح 12,000 دا لشکر محبوب کریم علیہ السلام اپنے نال لے کے حنین دی طرف آپ نے پیش قدمی شروع فرمائی. سبحان اللہ. مشہور جنگ حنین جڑی ہے شوال المکرم دے مہینے سن 8 ہجری دے وچ ہوئی اور اسے دے وچ یہ واقعہ پیش آیا کہ جس وقت لشکر حنین دے وچ داخل ہو رہا ہے تو اس وقت چونکہ 10,000 ہستیاں تو ان جڑے محبوب کریم علیہ السلام دے نال آئے 2,000 اہل مکہ والے ہیں پہ جڑے چند دن پہلے اسلام لے کے آئے جڑے 2-4 دن پہلے اسلام لے کے آئے انہاں دی تاں یہ تربیت ہونی ہے. کسی شخص کی زبان دے وچ کلمہ جاری ہو گیا کہ اج اساں اتنی بڑی تعداد دے وچ ہے کہ دنیا دی کوئی قوت سانو شکست نہیں دے سکتی. وہ اپنی قوت طاقت اس چیز نو اللہ پاک دی طرف نسبت لے وینا رب کریم جل شانو دی طرف اتاب آ گیا اور پہلے مرحلے دے وچ کفار بنو حوازن جڑے ہیں وہ محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں دے ان لگدا ہے کہ گویا کہ غالب آ رہے ہیں. جس وقت ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات نے صورتحال ملازہ فرمائی. محبوب کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور حضرت سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جڑے کہ فتح مکہ دے موقع تے اسلام لے کے آئے. محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی نے ارشاد فرمایا کہ ساڑھا بغلا خچر جدو تے آج ایسا سوار ہے فرمایا آپ اس دی مہار نو مضبوطی درال پکڑ کے رکھو اور ایک انچ بھی ڈیارے ہلڑا نہیں چاہیدہ. عرض کی تھی حضور سب کچھ آقا دے قدمہ دوتے قربان آپ بالکل بے فکر ہو ونجو. محبوب کریم علیہ السلام دی سواری نو انہوں نے تھام لیا کفار درال جنگ بھی کر رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام دا دفاع بھی کر رہے ہیں اپنا دفاع بھی آپ دی سواری دا بھی. محبوب کریم علیہ السلام اس گمسان دی جنگ دے دوران آپ تھلے اترے اور مٹی دی ایک مٹھی نبی پاک علیہ السلام نے حنین دی زمین تو بھری اور محبوب کریم علیہ السلام دی زبان اقدس تے الفاظ جاری ہوئے شاہت الوجوہ ہو کہ جتنے بھی کفار و مشرکین ان پہ انہاں سب دے چہرے پھر گئے. محبوب کریم علیہ السلام دی زبان اقدس تے الفاظ اور فرما کے نبی پاک علیہ السلام نے مٹی دی وہ مٹھی جڑی آئی وہ آپ نے لشکرگاہ اور جنگ دے بھی سٹ چھوڑے. کفار دی تعداد کتنی ہے کم از کم 20,000 انہاں دی تعداد ہے. انہاں دے 12,000 محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے غلام ان پہ 32,000 انسان ان جڑے آپس وچ گتھم گتھا ان پہ. شان نبوت یہ ہے مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی مٹھی دی وچوں جڑی وہ مٹی اڈی ہے محبوب کریم علیہ السلام دے 12,000 غلامہ دی چوں کسے دی اکھ وچ نہیں جا رہی جا رہی ہے تو صرف اور صرف 20,000 کافرہ دی اکھ وچ جا رہی اور زبان اقدس تے چونکہ حکم جاری ہو گیا. ساڈے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ پاک دے نائب اکبر عالم خلق وچ اللہ پاک دے خلیفہ اعظم ان پہ اللہ پاک نے تکوینی امور وچ کائنات خلق دے معاملات دے وچ بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو او اختیارات عطا فرمائے جو اللہ پاک دے نائب اکبر اللہ پاک دے خلیفہ اعظم دی شایان شان پہ حکم جاری فرمائے شاہت الوجوہ ہو کہ جتنے میرے غلامہ دے مقابلے کافر ان پہ نہ سارے دے چہرے پھر بنیں. چنانچہ سب دے چہرے پھر گئے اور مٹی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جاری فرمائی کس سے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے غلام کس سے مسلمان دی اکھ وچ نہیں گئی ہر ذرہ مٹی دا کفار دی اکھا جی گیا اور اس طریقے نابینا ہوئے کہ بس چند منٹ دی دیر ہے کہ مسلمان جڑے مغلوب ہو رہے ہیں برکت مصطفیٰ علیہ السلام الغالبی غالب اور نماز اصل تو پہلے میدان جنگ دا فاصلہ ہو گیا. کچھ اپنی جانہ بچا کے کفار بنو حوازن دوڑ گئے میدان خالی کر گئے باقی سارے کے سارے قتل ہو گئے. جتنا مال غنیمت میدان حنین دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں نو حاصل ہویا اس تو پہلے کدے بھی اتنا مال غنیمت انہوں نے حاصل نہیں ہویا. سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام چند دن اتھے قیام فرما کے کیونکہ فتح تو بعد ہر میدان 3 دن 3 راتاں سارے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے پیارے غلامہ دے نال قیام فرما ہوں گے. آپ واپس چلے جارانہ دے مقام دوتے آگئے
اتھے محبوب کریم علیہ السلام نے مال غنیمت جڑا یہ سارے دا سارا اتھے رکھ چھوڑا، محافظ مقرر فرمائے مال غنیمت اتھے، اور فرمایا کہ او اہل طائف، کیونکہ مکہ مکرمہ تو 60 کلومیٹر دے فاصلے اتھے طائف ہے، اور آپ جانتے ہو کہ جس لئے محبوب کریم علیہ السلام دے انتہائی مہربان اور شفیق چچا جان حضرت ابو طالب بن عبد المطلب آپ دا وصال مبارک ہو گیا، چند ماہ دے فاصلے دے نال ہی حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال اقدس ہو گیا۔ جب تک یہ دو کریم ہستیاں عالم دنیا دے وچ جلوہ کر رہی ہیں، محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے غلاماں دے کفار و مشرکین حملے کرتے ہیں، لیکن انہاں دونوں شخصیات دا اہل مکہ دے اثر اتنا زیادہ آئی کہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو براہ راست نشانہ نہ بنا سکتے ہیں۔ آپ دے خلاف تقریراں کرتے ہیں، لوگاں برنگیختہ کرتے ہیں اور ابھارتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محبوب علیہ السلام تے مختلف قسم دیا گلاں کرتے ہیں، آپ نو جادوگر، شاعر، مجنون، ساحر اس طرح دے الفاظ آکے نا لوگاں نو آپ دی بارگاہ دے وچ ونجن تو روکے نا، لیکن محبوب دی ذات تے حملہ نہ کر سکتے۔ جس وقت یکے بعد دیگرے اعلان نبوت دے 10ویں سال ہجرت تو 3 سال پہلے یہ دونوں ہستیاں وصال فرما گئے، کافروں دی جرت بہت زیادہ بڑھ گئی، محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے براہ راست انہوں نے حملہ آور ہونا شروع کر دیتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے پیارے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نال لیا اور اتنا طویل سفر طائف دی طرف سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اتھے بن کے چیدہ چیدہ سرداران طائف نو ملے، محبوب کریم علیہ السلام نے دعوت حق انہوں نے پیش کی تھی، اگے بڑا ہی منفی اور غلط رد عمل انہوں لوگوں نے پیش کیتا، اور محبوب کریم علیہ السلام تے حملہ آور ہو گئے، قربان ونیو آپ دی ذات بابرکات نو ایسی ایذا پہنچائی کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ طائف دا دن جتنا مشکل ہو کے اور جتنا گرا اور بھاری ہو کے گزرا ہے، فرمایا ایسا دن کدے بھی میری حیات طیبہ وچ نہیں آیا۔ اتنا محبوب کریم علیہ السلام تے حملے کیتے گئے، آپ کو زخم پہنچائے گئے، نالین شریفین قربان منیو خون مقدس نال در بتر ہو گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام نو لے کے ایک باغ دے وچ طائف تو باہر محبوب کریم علیہ السلام دے غلام سیدنا زید بن حارثہ پناہ لئی گئی۔ جس نے محبوب علیہ السلام اس باغ دے وچ پہنچے، باغ دا جڑا مالک آئی پیا وہ بھی کوئی مسلمان تا نہیں ہے پیا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے اس نے پناہ لیتی، کفار مشرکین نے اس نے اہل طائف نو دور بجایا، اور اس بعد ملک الجبال، چونکہ طائف پہاڑی علاقے جی میں سارا مریے بڑا سرسبز و شاداب، بڑے اتھے چشمے اج بھی جاری، انگور اور مختلف قسم دے اعلیٰ فروٹس اتو دی پیداوار ان پہ انتہائی فرت افزا مقام طائف، ملک الجبال فرشتہ دا جڑا ہے پیا پہاڑا دا نازم الامور فرشتہ، اللہ پاک دے حکم تے محبوب دے قدمہ حاضر ہو گیا، حضور اللہ پاک سلام بھی ارشاد فرمائندہ ہے، اور اللہ پاک پیغام بھی عطا فرمائندہ ہے کہ لو شئتا محبوب تو صرف ارادہ کرو اس چیز دا، میں اللہ پاک نہ طائف والے رو چاہ کے سارے پہاڑ نہ تے پٹک چھوڑ دا، اور جس طریقے چکی دے 2 پاٹا دے گندم دا دانا پیس کے آٹے دی صورت اختیار کروائندہ ہے، اس طریقے نفس سب نو پیس چھوڑنے ہیں۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ پاک میں انہاں دوتے نزول عذاب دی دعا نہیں فرمائندہ، اگر اے لوگ ایمان نہیں لے آ رہے تو میں یقین کامل ہے کہ انہاں دیا نسلہ ضرور مشرف اسلام و صرف راہ حق و حدیث ہدایت دیتے آئے سے۔ کیا بات ہے محبوب رحمت اللہ العالمین جڑے لوگ اتنی ایذا پہنچا رہے ہیں، اتنے پردیس وچ آج کل 60 کلومیٹر سارے کول چکے ذرائع جدید ان پہ سواریاں سارے واسطے مسئلہ نہیں، لیکن آج تو 1450 سال پہلے 60 کلومیٹر دا سفر کو چھوٹا جہاں معاملہ نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو جنہوں نے اتنی ایذا پہنچائی، الفاظ دلال الگ کہ کیا تسا ہی مل لے آوے اللہ پاک نو جس نو اللہ نے نبی بڑا بنائی، ایسے ایسے حوصلہ شکن کلمات اور جتنے حملے جسمانی طور تے سارے محبوب بات بھی انہوں نے متعلق ہلاکت دی دعا نہیں فرمائے، محبوب علیہ السلام بات بھی انہوں دی ہدایت دی دعا فرما رہے۔ سارے محبوب کریم علیہ السلام دی واپسی ہو گئی، اور اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام دے غلامہ دی تعداد اتنی فرما چھوڑی
کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جارانہ دے مقام تے آپ نے مال غنیمت سب اکٹھا فرمایا، محافظ ہوتے مقرر فرمائے، اور 25 دن واسطے محبوب کریم علیہ السلام اپنے لشکر سمیت اہل طائف دا بن کے محاصرہ فرمایا۔ یہ سارے دے سارے قبیلہ بنو ثقیف دے لوگن اہل طائف 25 دن محبوب کریم علیہ السلام جیب سے مصروفیت رہی۔ اس تو بعد واپس محبوب علیہ السلام جارانہ دے مقام دوتے آج بھی موجود ہے، مکہ شریف تو باہر آپ تشریف لے کے آئے، مال غنیمت آپ نے تقسیم فرمایا، اور اس مال غنیمت دی تقسیم بھی آپ ملاحظہ فرما سو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بھی 20.5 سال پہلے تو، اور حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ولادت مقدسہ تو بھی 10.5 سال پہلے تو محبوب کریم علیہ السلام دے پکے سچے رفیق اور جگری دوست دن پہ، اور جتنی مشکلات آ رہی ہیں حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحے واسطے محبوب کو جدا نہیں، وہ ہستی ہم نوالا و ہم پیالہ یار غار مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں پیش کیتا بندہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں پیش کیتا بندہ، حضرت عثمان پاک نے کچھ نہیں پیش کیتا بندہ، انصار مدینہ جنہوں نے اپنے گھر محبوب کریم علیہ السلام اور محبوب دے مہاجرین غلامہ واسطے خالی کر چھوڑے، ہر اپنے معاملے دے جتنی کھجورن، جتنی زراعت، جتنی بھیڑا بکریاں، جتنی تجارت ہے، محبوب علیہ السلام نے ہجرت تو بعد ایک مہاجر ایک انصاری نو بھائی بھائی بنا چھوڑا، معاہدہ مواخات کیتا، جس مہاجر نو انصاری دا بھائی بنایا گیا، جس لئے محفل اقدس مکمل ہوئی، محبوب نے اجازت عطا فرمائی، ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی دا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، جتنے احساسہ جاتن مال و دولت، چاندی دے درہم، سونے دے دینار، کپڑا وغیرہ کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی، سب لا کے اپنے مہاجر بھائی دے سامنے فرمایا تسا او بھائیو ٹھیک ہے ساڑی امی دے پیٹ چوں نہیں جمے، ساڑے والد دے ذریعے نہیں دنیا چاہے، ساڑا کوئی جسمانی رشتہ نہیں، ساڑا رشتہ ہے تو ایمان دا اور غلامی مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے جس لئے توانو، حالانکہ اسا انصار اوس اور خزرج تسا قریش، نہ کوئی سانی پہلے رشتہ داری، نہ کوئی سانی واقفیت، نہ تعلق، ہون ساڑا تعلق ہے تو صرف ایمان دا تعلق ہے، روح دا رشتہ اور اسلام دا تعلق ہے۔ بھائی جان یہ سارا کچھ موجود ہے، ہر چیز ادھی آج تو بات تو آڑی ملکیت ہے۔ میدان بدر ہوگی، کافرہ نے مسلط کی تھی جنگ، انصار مدینہ محبوب کریم علیہ السلام نے ہم رکاب، اور جس وقت ترائے قریشی کفر اور غرور دا مجسمہ بڑھ کے میدان ہے، چاہے بنو امیہ دے سردار عتبہ سامنے آ گیا، ربیہ سامنے آ گیا، اس دا بیٹا شیبہ اس دا بیٹا سامنے آ گیا، اور عتبہ جڑا ہے پیا بنو امیہ دے سردار اے محبوب کریم علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی لے کے میدان بدر دے پکار دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل من عندک لنا مبارزن، کیا تیرے کو جتنا بھی لاؤ لشکر ہے تیرے غلامہ دا کوئی ساڑھا مد مقابل ہے تو میدان بھیجو۔ انصار مدینہ دے سردار، اوس دے سردار حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، خزرج دے سردار محبوب دی بارگاہ فوری طور تے حاضر ہو گئے، حضور سب کچھ آ کر قدمت قربان، حضور آپ اور آپ دے جتنے بھی قریش مہاجر ان پہ یہ سارے ہجرت کر کے سارے بھائی ہیں، اسا انصار ہیں، اسا مقامی لوگ ہیں، اسا میزبان ہیں، اور حضور میزبانہ دے موجود ہوں دے ہوئے مہمان جڑے اپنی جان دا نظرانہ پیش کریں، یہ ساری روایت دے خلاف ہے، سارا ضمیر اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ حضور سب تو پہلے اسلام واسطے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے جانا قربان کر سوں تا اسا انصار مدینہ قربان کر سوں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے آپ ذرا قرآن پاک وچ انصار مدینہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دے مقامات ملاحظہ فرماؤ، معاملہ تو قربانی نال ہویا کرتا ہے نا جی، اور محبوب دا فرمانے گرامی حب الانصار من الایمان، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک مومن اور اسی بھاوے کلمہ پڑھے لیکن اگر انصار مدینہ دے متعلق دے دل وچ بغض موجود ہے، اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ دے چو مومن نہ قرار پاسی، حب الانصار من الایمان، صحیح مسلم شریف پہلی جلد 37 تے کتاب الایمان حدیث پاک ہے، انصار دی محبت ہر مومن دے ایمان دا تقاضا ہے مصطفیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ انصار دے سردار حاضر ہو گئے، حضور کرم فرماؤ، انہاں دے مقابلے پہلے ایسا اپنے جوان بھی جیسو۔ محبوب کریم علیہ السلام انصار مدینہ غلامہ دی روایات تو آگاہ ہے، فرمائے ٹھیک ہے جس طرح تسا راضی اور خوش، 3 جری جاں باز جوان
گھوڑیاں تے سوار ہوئے اور کفر دے مقابلے پہنچے. اگے وہ مجسمہ غرور ان پہ، مجسمہ تکبر ان کفار. اتبا سجے پاسے ادا بیٹا ربیہ موجود ہے، کھبے پاسے ادا بیٹا شیبہ موجود ہے. اتبا نے آکھا ذرا اپنے خود اتارو اور دساؤ من انتم، تینے دے تینے جوان جڑے سارے مقابلے چاہے ہو کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، میں فلاں بن فلاں، میں اوسیاں، میں خزرجیاں، انصار ہیں سارے. انہوں نے کہا نہیں تسا کاشتکار اور بھیڑا بکریاں چراون والے ہو، اسا سرداران قریش ہیں، تسا ساڑے کف اور ہم پلہ نہیں بن سکتے. ساری توہین ہے توڑے مقابلے دی تلوار میں آنے چکرنی. ارجعو، واپس لوٹ میں جو. اور محمد کریم علیہ السلام نے آکھو کہ ساڑے ہم پلہ لوگوں بھیجو ساڑے مقابلے چھے. محبوب کریم علیہ السلام گفتگو سن رہے انہوں نے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ارجعو الینا، واپس آو جو. غلام دا یہ معاملہ ہوتا ہے، آقا بھیجے فوری طور پر سب کوئی قربان کرے، آقا واپس بلاوے تو اس کو اپنی انا دا مسئلہ نہ بڑھاوے، اپنے آقا دے حکم تے سب کچھ قربان کر چھوڑے. فوری طور تے واپس آگئے تینوں دے تینوں جوان، جری شیر جوان مجاہد. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا حمزہ تو یا اسد اللہ و رسولہ، اپنے چچا جان بنو ہاشم دے جو فرمایا وقت بنو ہاشم تو آنے بنو امیہ دے کف اور ہم پلہ ہن پہ. یا حمزہ تو، اے حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی، یا اسد اللہ و رسولہ، اے اللہ اور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شیر. یا علیو، یا اسد اللہ و رسولہ، اے میرے چچا داد بھائی علی پاک ہاشمی، اللہ اور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شیر. یا عبیدہ بن الحارث، محبوب دے جڑے سب تو بڑے سگے چچا جان ہیں، حضرت عبد المطلب دے سب تو بڑے بیٹے ہو حارث بن عبد المطلب، حضرت حارث بن عبد المطلب دے بڑے بیٹے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی محبوب علیہ السلام دے سب تو بڑے چچا زاد بھائی. حضور مولا مرتضیٰ تو عمر وچ بہت بڑے سابقین اولین مہاجرین شامل. چنانچہ درمیان چچا جان سیدنا حمزہ، سجے پاسے حضور مولا مرتضیٰ محبوب دے چچا زاد بھائی، دوجی طرف بھی محبوب دے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی. یہ تینے ہاشمی ہستیاں مقابلے دی تشریف لے کے گئے. حضرت حمزہ نے فوری طور پر جنگ دا آغاز، محبوب علیہ السلام دا پیارا طریقہ ہی جس وقت جنگ واسطے مبارز طلب کرے نا کفار، آپ جس جوان نو بھیجے نا آپ فرمیدن پہلے ایک باری وقت انہوں نے حجت قائم کرائے، دعوت حق انہوں نے عطا کرائے. میدان خیبر بھی جس نے حضور مولا کائنات نو بھیجا، آپ نے فرمایا میرے پیارے علی پاک ان آمنا بہی احد منہم بیکا، اگر توالی دعوت نال برکت دنال انہا یہودان خیبر دچو ایک شخص بھی مشرف اسلام ہو گیا تو اتنے عربی النسل سرخ اٹھا دے مقابلے دے بھی اللہ دی بارگاہ دے افضل و اعلی اور بہتر معاملہ ہو سی. دعوت انہوں نے پیش کی تھی، انہوں نے کہا جی تلوار دے ذریعے فیصلہ ہو سی. چنانچہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اتبا جو کہ کفر و غرور دا مجسم آئی، ایک دو وارہ دا مقابل ہویا، سیدنا حمزہ نے گردن دی اڑا چھوڑی. شیر خدا اسد اللہ الغالب مولا کائنات نے اپنے مقابلہ چاون والے شیبہ دی گردن اڑا چھوڑی. نعرہ ہے تکبیر بلند ہوئے. حضرت عبیدہ ربیہ دے مقابلے دی چند پہ ایک دو وار دا تبادل ہویا. آپ دی تلوار نے ایٹ اے ٹائم دی گردن اڑائی اور اس دی تلوار آپ دی پنڈلی مبارک دیتے لگ گئی، جیتے باعث پاؤں مبارک بالکل ہی کٹ گیا، حتیٰ کہ آپ دی پنڈلی مبارک دی ہڈی دی وچوں جڑا گودا ہے وہ بھی باہر آ گیا اور آپ زمین تے فوری طور تے حضور مولا کائنات حضرت حمزہ نے آپ کو اٹھایا اور خیمے دے پیچھے آپ کو بیس کیمپ دے پہنچایا. آپ دا علاج معالجہ اور بتا آپ جامع شہادت نوش پا گئے. 14 شہدائے بدر دے سب تو پہلے شہید ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام دے بڑے چچا زاد بھائی حضور سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال آپ دیکھ رہے ہو کہ مقابلے دی جڑا ہے انصار مدینہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سب تو پہلے اپنی خدمت پیش فرمائی اور وہ ہر لمحے دیتے انصار مدینہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دین اسلام محبوب علیہ السلام دے پیارے غلامہ دی ایسی خدمت کی تھی کہ قرآن نے انہوں دا لقب انصار یعنی اسلام دے مددگار رکھے. لیکن جس نے جارانہ دے مقام دوتے شوال المکرم سن 8 ہجری طائف دے محاصرے تو بعد واپس تشریف لیا کہ محبوب علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا. انصار مدینہ نو محبوب علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں عطا فرمائی. نہ جتنے مہاجرین سابقین اولین پیارے غلام انہوں بھی کچھ نہیں عطا ہو رہا، جو انصار مدینہ انہوں بھی محبوب علیہ السلام کچھ نہیں عطا فرما رہے. جڑے 2000 افراد مکی لوگ ان پہ اور پہلی دفعہ جنگ حنین دے وچ نال آئے وقت
محاصرہ طائف اچنال حضرت ابو سفیان نو محبوب نے بلایا جڑے ہمیشہ ہر میدان وچ محبوب دے مقابلے وچ کھلوتے ہوندے نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا 400 اٹھ ابو سفیان نو پیش کرو۔ 400 اٹھ عطا کر دیتے گئے۔ اتنے لکھوں کا سونے دے دینار، اتنے لکھوں کا چاندی دے درہم، اتنے ریشمی پارچہ جات مال غنیمت دے ڈھیر لگے بے مثال مال غنیمت ہے۔ کسے قریشی نو جڑا کہ چند دن پہلے اسلام لے کے آئے، کوئی انہاں دی اعلیٰ خدمات نہیں، کسے نو 200 اٹھ پیش ہو رہے، کسے نو 100 گائے پیش ہو رہی ہیں، کسے نو 500 بھیڑا بکریاں پیش ہو رہی ہیں۔ قرآن نے فرمایا مؤلفۃ القلوب، انہاں دی تالیف قلب واسطے محبوب علیہ السلام مین سٹریم میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام عطا فرما دے گئے۔ سبحان جس وقت یہ معاملہ اس طرح ہوا، انصار مدینہ دے چند نوجوان انہوں نے کھڑے ہو کے جس نے مال غنیمت تقسیم ہو گیا اپنے خیمے پہنچے، بزرگوں نے اکٹھا کر کے انصار کو انہوں نے خطبہ دیتا کہ آپ دیکھیں محبوب کریم علیہ السلام کا طرز عمل مبارک، اسا اتنیاں قربانیاں پیش کرنے والے اور جڑے لوگ ہونا ہے لیکن ہن نبی علیہ السلام دے دور و نزدیک و رشتہ دار سارے قریش، محبوب علیہ السلام نے دیکھو اپنے رشتہ داروں کو کتنا نواز چھوڑا ہے۔ جتنے بزرگ انصار ناپسند کرن لگ گئے اس گل میں، انہاں کا کیا اسا اٹھاں دی خاطر، اسا بھیڑا بکریاں دی خاطر، سونے چاندی دی خاطر غلامی مصطفیٰ علیہ السلام ہی چاہے۔ بھائی یہ معاملہ ہو رہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ تک کہ معاملہ پہنچا، آپ نے اپنے خیمے دے سب نو جمع فرما لیا، طلب فرمایا، سب حاضر ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان فرمائی اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے میرے تمام دے تمام انصاری غلام، جو کوئی تواڈے وچ گفتگو ہو رہی ہے برحق کے، واقعی اساں بے سر و سامانی دے عالم وچ ہجرت کر کے آئے، تساں سانو اپنے گھر پیش کیتے، اج تک ساری خدمت بے مثال طریقے نال جتنی تساں خدمات دی گل کرو وہ سب دا سب برحق کے، لیکن میں نے ایک گل دساؤ، یہ جس لئے آج لوگ واپس ہو سن اپنے گھر والے پاسے، کوئی اتنے 100 اٹھ لے کے جا رہے ہو سی، اتنی سینکڑے بھیڑا بکریاں روپیہ پیسہ درہم و دینار لے کے جا رہے ہو سن، اور تسا انصار مدینہ او ہو جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نو اپنے نام لے کے جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انصار مدینہ نے اور بالخصوص وہ جوان جڑے بڑی گرما گرم تقریرہ کر رہے ہیں فوراً گھٹنے دے بل ہو گئے کہ اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام ساڑھے نال، اللہ دے محبوب سانو فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تواڈے نال ہاں، لوگ درہم و دینار لے کے بنیں، تساں جس لئے واپس لوٹو اپنے گھراں دی طرح مدینہ تواڈے نال اللہ دے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ حضور ردینا باللہ ربا، اسا رب تعالیٰ دے اللہ پاک دے رب ہون تے راضی، حضور اسا تواڈے برحق رسول علیہ السلام ہون تے راضی، اسلام دے دین ہون تے راضی، زارو قطار رو رہے ہیں، گھٹنے دے بل ہو گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات آپ ارشاد فرما رہے ہیں نصارے مدینہ انا احیا فیکم، ساری جتنی حیات طیبہ ہے زندگی دا ایک سانس تواڈے وچ گزر سی، اموت فیکم، ساڈا وصال ایک دسو سی تے مکہ شریف وچ نہیں، جتھے بھی ہو سو اسا اپنے وصال تو پہلے مدینہ شریف پہنچو، ساڈا وصال ایک دس تواڈے چو سی۔ یوم القیامت ابعث فیکم، قیامت والے دن میں انصار دے وچ جلوہ گر اور کھڑا ہو سا، میدان معشر وچ انصار دے جھرمٹ دے وچ میں اللہ دا پیارا محبوب نبی علیہ السلام جلوہ گر ہو سا، اور فرمایا انصار میں نے تواڈے نال محبت اتنی اللہ دے محبوب نو کہ لو سلکت الناس بواد، اگر ساری روئے زمین دے انسان اکٹھے ہو کے ایک وادی دے وچ چلن، وسلکت الانصار بواد اخرى، اور میرے جتنے انصار مدینہ صحابہ کرام ہیں یہ دوسری وادی دے وچ چلن، لسلکتو وادی الانصار، میں باقی لوگوں دی وادی چ نہ چل سا، میں اللہ دے رسول اس وادی چل سا جتے میرے غلام انصار مدینہ سارے دے سارے انصار زارو قطار رو رہے ہیں، محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات رو راضی کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان جڑے چند دے کن پہ سب تو پہلے محبوب کریم علیہ السلام دے قدمہ وچ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انصار دے جوانہ نے گل کی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق دی زبان ایک دستے کوئی حرف شکایت۔ اللہ اکبر۔ وجہ کہ میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق او ہستی جنہاں دے متعلق آخری پارے سورۃ اللیل وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی، اگر تساں ہونی قرآن پاک چاہو آخری پارے دی فہرست کڈو سورۃ اللیل، اللہ پاک نے اس مقام تے پہلے کفر دے رول ماڈل اور کفر دے نمونے دے طور تے ابو جہل اور امیہ بن خلف کرشی جڑا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تو تے مکہ شریف ظلم توڑ دا یاب دا کافر آقا امیہ بن خلف اور ابو جہل دا
کفر دے روڈ ماڈل اور نمونے دے طور تے ذکر فرمایا ہے، اور انہاں دا اخروی انجام یہ دسایا ہے کہ وہ ایسی اگ دے وچ سٹے ہوئے سن جہنم دے نارن تلظا، اس اگ دی شدت جہنم دی باقی سب اگ دے کولو زیادہ ہے بھئی، وہ نار تلظا ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ابو جہل اور امیہ بن خلف نو کفر دے نمونے دے طور تے پیش کر کے اور انہاں دا اخروی انجام سب تو بھیانک بیان کرن تو بعد اگے سورۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے اسلام دے رول ماڈل اور ایمان اور اسلام دی مجسم ہستی اور اسلام دے نمونے دا ذکر کیتا حضرت ابو بکر صدیق دی ذات فرمایا سیجنبھا الاتقی، لیکن انہا کفار ابو جہل اور امیہ بن خلف دے مقابلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے تمام غلاموں چو اتقا جیڑی ہستی سب تو بڑی متقی اور پرہیزگار ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا اس تو دور جہنم تو دور جنت دے اعلیٰ ترین مقامات دوتے جلوہ گر فرمایا ویسن او حضرت ابو بکر اللذی یوتی مالہ جڑے مال غنیمت تے نظر نہیں رکھ دے، اس دوتے نہیں کہ من کتنے اٹھ مل دے پہن کتنا سونا چاندی نہیں، بلکہ اللذی یوتی مالہ یتزکا، او میرا پیارا ابو بکر صدیق جڑا دنیا دی کوئی چیز لیندہ نہیں بلکہ ہر وقت راہ خدا دے وچ اپنے مال نو تقسیم ہی تقسیم یتزکا، تاکہ مال دی محبت کائنات دی ہر چیز دی محبت میرے دل وچوں نکل ونجے، میرے دل وچ محبت ہوئے تو صرف اللہ اور دے پیارے رسول اللہ السلام دی اور اللہ اور دے رسول اللہ السلام دی محبت اس دل وچ آندی ہے جس دل نو تزکیہ حاصل ہو چکا ہوئے، کیا بات ہے اللہ پاک تو ود کے کیڑی پاک ذات بابرکات عالم خلق کے جو دے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو ود کے کیڑی پاک ذات ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام جمعہ دے دن آپ فرمائے دن غسل کر کے آیا کرو سارے دے سارے غلام، کیونکہ طبیعت مقدس دے نفاست اتنی آئی۔ مدینہ طیبہ خط استوا ہوتے جغرافیائی طور تے سارا سال سورج سر دے اتو ٹپدا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ بارش ہوئے وقت اتنے سردی ہوتی ہے، ورنہ سارا سال ایسی چل دیں پنکھے چل دیں۔ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات اگر ایک بندے نے لہسن کھا لے، پیاز کچا یا تھوم کچا کھا لے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا سانو ادھر ایذاب ہوئی ہے، حالانکہ کتنا بڑا مجموعہ ہوتا ہے محبوب دے غلامہ دا نواز دیج۔ آپ فرما دیں کہ من اکل من هذه الشجرۃ اے من الثوم فلا یقرب بمسجدنا هذا، جب تک منہ دے وچ کچے وصل پیاز دی سمیل اور بو موجود ہے یا تھوم اور لہسن دی بو موجود ہے، مسجد دے اندر آونا تک اجا ساڑی مسجد دے نیڑے بھی نہ پیا بائے، سانو بھی ایذا ہوندی ہے، اللہ دے فرشتیاں نو بھی ایذا ہوندی ہے۔ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی طبیعت، آپ دی نفاست، آپ دا حسن و جمال، آپ دا پاکیزہ ذات بابرکات یوزک کی انجان تے نگاہ پیدن اس نو پاک اور صاف۔ سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک دی محبت پاکیزہ دل لے چاندی ہے۔ قرآن فرماتا ہے یوتی مالہ یتزکا، ابو بکر صدیق چونکہ حب الدنیا راس و کل خطیت، دل نو میلا کچیلا کرندہ سب تو بڑا ذریعہ تو دنیا دی محبت ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ حضرت صدیق و ذات جڑے رات دن اپنا مال راہ خدا دی خرچ کرن کیوں یتزکا، قرآن فرماتا انہوں دا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ میں نے لوگ سخی آکھن بڑا جواد آکھن بڑیاں میریاں تعریفہ توصیفہ ہوتے، نہیں، یتزکا میں اس واسطے مال خرچ کردا کہ ہر چیز ماں سب اللہ دی محبت دل وچوں نکل بنیے، جس نے دنیا دی محبت گئی میرے دل نو تزکیہ اور صفائی حاصل ہو سی اور دل پاک ہو گیا تو اللہ دی محبت بھی جلوہ گر اور دے پیارے محبوب دی محبت بھی جلوہ گر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا، او میرے ابو بکر جہاں دے ہوتے مالی احسان ایک ٹیڑی پیسے دا بھی دنیا دے جو کسے انسان دا نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پاک، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم مڑ کے بھی نہیں ڈٹھا اس مال و دولت علیہ پاس سے۔ محبوب کریم علیہ السلام مال تقسیم فرمایا، 4 اسے 5 حصہ خمس مال غنیمت دے وچوں آپ نے مدینہ طیبہ روانہ فرمایا، اور محبوب نے فرمایا ساڑا ارادہ ہے کہ ایسا عمرہ کروں۔ ذی قعدہ دے مہینے سن 8 ہجری محبوب علیہ السلام نے عمرہ ادا فرمایا، اور ذی الحج دے آغاز دے وچ سن 8 ہجری چی محبوب کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے مدینہ طیبہ۔ ذی الحج دا مہینہ گزرا، محرم الحرام دا مہینہ گزرا، سن 9 ہجری آ گیا۔ سن 9 ہجری دے
رجب المرجب دی ساڑے محبوب علیہ السلام غزوہ تبوک دوتے تشریف لے گئے، شعبان دے آخر دوتے سن 9 ہجری چاہ مدینہ طیبہ واپس رمضان المبارک دے روزے ساڑے پیارے محبوب علیہ السلام نے اتھے ادا فرمائے۔ سن 9 ہجری چاہ حج بیت اللہ فرض ہو گیا ہے، معاملات اس طرح چل دے۔ الغرض جزیرہ نمائے عرب دا سوائے ایک مقام دے اور کوئی مقام ایسا نہیں رہا جتے پرچم اسلام نہ لہرا گیا ہوئے، یہاں تک کہ سن 10 ہجری آ گیا۔ شوال المکرم دا مہینہ جیویں محبوب علیہ السلام نماز عید ادا فرمائی، سارے محبوب کریم علیہ السلام نے جزیرہ نمائے عرب دوتے توجہ فرمائی اور ملاحظہ فرمایا کہ صرف ایک مقام ہے پورے جزیرہ نمائے عرب دے، وہ مقام ہے نجران، جد وچ عیسائی لوگ موجود ہیں پہ۔ نجران دا ایریا اتنا بڑا ہے کہ تمام کتابہ دی چاہ رہے کہ اگر بہت بڑا ماہر گھڑ سوار جہاں کو عربی تازی گھوڑا ہویا، اعلیٰ نسل دا سدھایا ہویا، اگر سورج نکلن تو پہلے نجران دی وادی دے ہک کنارے تے تیز رفتار گھوڑا دوڑاونا شروع کریا اور مسلسل و تیز رفتار گھوڑا بغیر کسی رکاوٹ دے دوڑدا رہیا تو سورج غروب ہونے تک بمشکل و دوسری کنارے تک پہنچتا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا وسیع ایریا ہے، لاکھ تو زیادہ عیسائی اس وقت اتھے موجود ہیں پہ، اور 20,000 انہاں دی تربیت یافتہ ریگولر آرمی ہر وقت موجود ہے، اور پوری دنیا عیسائیت دے 2 مذہبی رہنما عبد المسیح عاقب اور السید، یہ 6 مہینے نجران وچ گزار دیا اور 6 مہینے اٹلی دے وچ رومن امپائر دے سربراہ ہریکل دے کولوں اتھے گزار دیا۔ پوری دنیا دے جتنا عیسائی مذہبی نظام چلے ادھر سربراہ کیسر روم دی طرف ہوئے 2 شخص پہ، عاقب اور سید جڑے پہ، دونے مذہبی رہنما، اور جتنے ہاسپٹل عیسائیت دے چل رہے ہیں آج بھی پوری دنیا چ دا مشن ہاسپٹل کم کر رہے ہوندے، جتنے انہاں دے کلیسا پہ مذہبی ادارے سارے دے سارے معاملات دا انتظام یہ 2 بندے کرتے ہیں، بے بہا وسائل انہاں کو، اور انہاں دی حفاظت واسطے رومن امپائر نے 20,000 دا لشکر مسلح ہر وقت انہاں دیتا ہویا۔ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سن 10 ہجری شوال المکرم انہاں دی طرف دعوت اسلام دا خط لکھا کہ جزیرہ نمائے عرب وچ ہر طرف اسلام ہی اسلام غالب آ چکا ہے، اور تساں اہل کتاب ہو، اور وہ تواڈے وچ تسی دونے سب تو بڑے مذہبی رہنما ہو، عاقب نو بھی لکھا، سید نو بھی لکھا، اور ارشاد فرمایا کہ تواڈے تے ہی باقی عیسائیت موقوف ہے، اگر تساں اسلام لے کے آسو تواڈی برکت نال باقی سب نو بھی ہدایت مل ویسی، اور تساں آخری نبی علیہ السلام دی آمد دا مسلسل ذکر کرتے ہو، میں اللہ تعالیٰ دا خاتم النبیین نبی علیہ السلام، لہذا یا معاشر نصارى اسلموا، اے گروہ نصارہ ایمان لے کے آؤ۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا اس مضمون دا خط اللہ دونوں نے نجران دے 14 قبائل دے بڑے سرداروں اپنے کو طلب کر لیا۔ محبوب کریم علیہ السلام دا خط سنایا گیا اور آخر لگے جی یہ زمانہ اس نبی موعود علیہ السلام دی آمد دا زمانہ ہے، اور ایسا اتنے عرصے تو محمد کریم علیہ السلام نو دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل فتوحات پا رہے ہیں، لہذا اسا اس گل دا جواب ادب اور احترام دے نال دے سو۔ این ممکن ہے وہ سچے نبی علیہ السلام ہوئے، محض بادشاہ نہ ہوئے، کئی بادشاہ بڑے اعلیٰ صلاحیتہ دے مالک ہو دن، انہوں نے ٹیم بڑی اچھی مخلص مل ویندی اور صاحب صلاحیت ٹیم، لہذا فتوحات ہی فتوحات دنیا دوتے حاصل کر دیں، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام دی آمد دا دور ہے اسا ادب اور احترام اپنا سو، چنانچہ انہوں نے بڑے تیاریاں کی تیا، اور دونے مذہبی رہنما بھی 14 انہوں نے بڑے سردار بھی دیگر بھی قابل ذکر شخصیات نو ملا کے شوال المکرم سن 10 ہجری 70 افراد دوتے مشتمل نجار آل نجران دا ایک قافلہ مدینہ طیبہ سارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے حاضر ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے چونکہ دعوتی خط انہوں نے لکھا انہاں حضرات واسطے جویں محبوب علیہ السلام نے اطلاع ہوئی مدینہ طیبہ تو بہر اعلیٰ انتظامات کر دیتے گئے، سارے محبوب علیہ السلام ہمیشہ مہمان نوازی دا حکم ارشاد فرماتے ہیں، غیر مسلم سفیر اور نمائندے آمنا آپ فرماتے ہیں کہ اکرم السفراء، غیر مسلم دے سفیرہ دا بھی اکرام اور اعزاز کرو، انہاں دے شاعر شان معاملات انہاں نال چلاؤ، پورے انتظامات ہو گئے، آ کے انہوں نے قیام کیتا، تھکاوٹ اتاری،
اور اس تو بعد ایک دن جب کہ محبوب کریم علیہ السلام مسجد شریف تشریف فرمائے، یہ حضرات انہوں نے 14 سردار اور دونے مذہبی رہنما انتہائی اعلیٰ نفیس قیمتی لباس، سرن اتے بڑے سونے دے تاج، ہر بندے نے اپنی ہر انگلی وچ بڑی بڑی انگوٹھیاں پائی ہوئی سونے دیاں، بڑے اودے وچ قیمتی انہوں نے جناب ہیرے جواہر رکھے ہوئے اور سونے دی چھڑیاں انہوں نے ہاتھ وچ، اور ایسے دنیا داری دا مجسمہ بن کے سارے محبوب کریم علیہ السلام دا ملاقات اور گفتگو واسطے آئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جس لئے ملاحظہ فرمایا کہ نجران دے نصارہ دا وفد آ رہے ہیں، لیکن حالت ہے کہ زرق برق پورا ماحول انہوں دے نال جناب روشن ہو رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے انہوں دی طرف کنڈ چھوڑی اور رخ انور دوسری طرف کر چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے ٹائم تو لے کے آذان ظہر تک وہ لوگ محبوب کریم علیہ السلام دے انتظار وچ رہے کہ ہن سانو محبوب علیہ السلام اپنی بارگاہ وچ بلا دین، لیکن محبوب علیہ السلام نے دوسرے حضرات کو ٹائم دیتی رکھا، ان نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جیڑا بندہ محبوب علیہ السلام دا خط لے کے گیا انہوں نے اس کو تلاش کیتا اور آخر جی کیا تسا نہیں دعوتی خط لے کے آئے؟ جی میں لے کے آیا۔ کیا تھوڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود نہیں سانو دعوت دیتی؟ ہاں جی بالکل خود دعوت دیتی ہے۔ بس کیا سبب اتنے گھنٹے ہو گئے نا سب مجسم ہے، انتظار ہے اور اس ساری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، نہ ملاقات دا سر موقع نہ گفتگو دا موقع عطا فرما رہے۔ اس پیارے صحابی جو قاصد بن کے گیا اس جوان نے ارشاد فرمایا سارے مصطفیٰ علیہ السلام دا لباس اقدس دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، واہ صحیح واہ۔ محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے سچے رسول اور نبی علیہ السلام ہیں۔ اللہ تواڈے نجران دے علاقے تو علاوہ پورے جزیرہ نواح عرب دے حکمران ہیں اتنے سالہ تو 10واں سال ہو گیا آپ دی حکومت نو جزیرہ نواح عرب دیتے، کوئی دشمن ایسا نہیں جڑا محبوب علیہ السلام دے کے مغلوب نہ ہو گیا ہوئے۔ آپ حکمران بھی ہیں جزیرہ نواح عرب دے، لیکن سارے محبوب علیہ السلام دے بیٹھن دا انداز دیکھ رہے ہو، آپ دا لباس اقدس دیکھ رہے ہو، آپ دا عام تو عام ایک حبشی غلام دے نال بھی انداز گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہو۔ یہ دنیا داری تے سونے چاندی سارے محبوب بے پناہ اس طریقے کار نال نفرت رکھتے ہیں۔ تساں جس نے علماء ہو دے مذہبی رہنما ہو، علماء والا لباس پہنو، تواڈے وچ عاجزی اور انکساری ہوے، دنیا داری تو دور ہو، تساں اللہ تعالیٰ دی طرف دعوت لیون والے لوگ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تا ایک لکڑی دا پیالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آئی، شادی آپ نے فرمائی نہیں ہے جس نے پہلی مرتبہ دنیا دے تشریف لے کے آئے، ایک آپ دے کول گدھا آئی اور لکڑی دا پیالہ جو موجود آئی وہ بھی آپ نے ایک بندے مسافر نو ڈٹھا کہ وہ چشمے تو پانی پی رہے حد دے نال، اس دے کول پیالہ نہیں، وہ پیالہ بھی راہ خدا دے صدقہ، فرمایا بندہ خدا ہے میری طرف تو پیالہ قبول کر لے، اللہ دا برحق نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، میں تیرے کول یہ معلوم کر لے اگر تو ہتھاں نال پانی پی سکتا ہے میں اللہ دا بندہ نہیں ہتھاں نال پانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عیسیٰ علیہ السلام دا پیارا طریقہ ہے سادگی والا وہ طریقہ اختیار کرو، جب تک اس زرق برق دنیا داری والے لباس وچ رہو سارے مصطفیٰ علیہ السلام ذرا بھی تھوڑی طرف توجہ نہ فرمائے۔ سبحان اللہ واہ صحیح واہ۔ سبحان وہ اللہ۔ لوگ ناراض نہیں اور انہوں تے اثر ہویا کیونکہ سچے نبی علیہ السلام دی علامت ہے۔ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس ہستیاں دنیا داری تو بالکل الگ اور علیحدہ ہویا کرتی ہیں، سبحان اللہ یہ کہ جس رسول اللہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی سارے محبوب کی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام نو داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائیے، تو بادشاہ اور حکمران ہو کے بھی کائنات دی سب تو زیادہ سادگی والا طریقہ اختیار فرمایا، لیکن سب تو زیادہ پاکیزہ، سب تو زیادہ صاف ستھرا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ لوگ ہٹ گئے، انہوں نے کہا جی صدقتا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ایسا دیکھ رہے ہو بڑی مہمان نواز ہستی نا، سب انہوں نے متعلق پہلے معلومات رکھتے ہیں، لیکن واقعی یہ سبب ہے جڑا آپ سارے تے کرم نہیں فرما رہے۔ واپس چلے گئے اپنے خیمے وچ، رات گزاری، اگلے دن بالکل سادہ لباس، کوئی انگوٹھی انہوں دی انگلیاں وچ نہیں، کوئی تاج نہیں، کوئی ایسا لباس نہیں، نہایت سادہ طریقے دے نال علماء اور صوفیاء درویشاں دے لباس ہے۔ انہوں دا وفد 70 افراد دا محبوب علیہ السلام، جس نے محبوب علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا جلدی جلدی محبوب علیہ السلام آپ مسجد شریف جو باہر قدم رنجا اگے بن کے محبوب نے استقبال فرمایا، ہر بندے تے انفرادی طور تے ایسی توجہ، ایسی کرم نوازی، محبوب دی مجلس مبارک دے وچ جو حاضر ہوئے نا ہر بندے تے محبوب علیہ السلام اتنا کرم فرمائندے فردن فردن ہر بندے دا حال دریافت فرمائندے، وقت دی نبض آپ دے ہاتھ ہی چوندی آئی، محبوب کریم علیہ السلام ہر بندے تے اتنا کرم فرماوے نا کہ جس لئے مجلس ختم ہو گیا ہر بندہ اس گل دا اظہار کردا ہے کہ سب دے مقابلے
میرے آقا کریم علیہ السلام نے میرے اتے سب تو زیادہ شفقت فرمائی آئی ساری تا محفل مجلس قائم ہو دی ہے نا جی غریب غربہ دا دل ٹوٹ چکا ہوں دے بڑے بڑے پیران اعظام بڑے بڑے علماء کرام اگر کوئی جناب بڑی گڈی دوتے آکے اترا ہے بڑا لباس سوٹٹ بوٹٹ انسان ہے اس دوتے حضرت صاحب دی اول تو لے کے آخر تک مسلسل توجہ کرم نوازی اپنے ہتھا نال چیزاں اٹھا کے پیش کر رہے ہیں بسکٹ پیش کر رہے ہیں ایڈو پھٹا پرانا گدری پیش درویش بیٹھے اس سال ایک باری وہ ترستا بیٹھے کہ نہیں میرے دوستو اسلام دا پیارا طریقہ نہیں ہے ساڑھے محبوب علیہ السلام دا پیارا طریقہ نہیں جو جتنا غریب مسکین دل شکستہ آویا ساڑھے مصطفیٰ علیہ السلام ادھو تے زیادہ نگاہیں کرنا ایک باری ساڑھے کریم آقا دی بارگاہ دی قریش تے بڑے بڑے سردار آگئے کیونکہ تجارتی قافلہ گزرگاہ مدینہ طیبہ دے پالو ہوئی انہاں کہا جی محمد علیہ السلام دی بھی زیارت جس لئے آپ دی بارگاہ چاہے نابینا سے آبی حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ بھی چلدے چلدے بہت مسکین ہستین محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرا غلام تو 24 گھنٹے میری بارگاہ بھی چلاندہ ہے ایک گل کرنے واسطے آئے بیٹھے نہیں ممکن اللہ انہوں نے ہدایت تا کرے محبوب علیہ السلام نے انہوں نے تھوڑا جیا توجہ فرمائی باقی ساری توجہ اڈے اللہ پاک نے فوراً آباسا وَتَوَلَّا أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى پوری دی پوری سورہ مبارکہ محبوب علیہ السلام تے نازل فرما چھوڑی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تو سب پہلے ہی بڑے کریم ہو لیکن میرے حبیب یہ بھامے بڑے بڑے دنیا دار سردار آئے بیٹھے انہا تو جس سے تواری بارگاہ کریمی توڑا نابینا غلام بھامے 24 گھنٹے تواری خدمت چلا دے محبوب تو سا دنیا دار آل نہ کرم فرماوا تو سا انہیں تھوڑی توجہ فرمائیے آئندہ میں اللہ فرما رہا اڈو دنیا دار تے بڑے سردار ہوئے تو اڈو نابینا سادہ درویش ہوئے نا محبوب تو سا اپنے درویشہ تے کرم فرمائے یہ نو اللہ چاسی ہدایت دے سی درویشہ تو نگاہ کرم دے لا تعدو ایناکا محبوب جڑے صبح شام میں اللہ دی یاد اچ مشہور ہیں میں اللہ تعالیٰ دی یاد اچ توڑے دروازے تے پہن لا تعدو ایناکا توڑیاں مبارک اکھیاں انہا ذاکر شاغل درویشہ تو کدے اڈے اڈے ہونیاں ہی نہیں چاہیے اسلام دا مزاج ہے اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام دا وصال ایک دس ہوتا ہے کوئی دنیاوی چیزاں درہم و دینار بطور وراثت نہیں چھوڑتے جویں حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تو دی کریم ذات بابرکات دا فرمان اصول کافی پہلی جلد صفحہ 17 کتاب العلم صحیح سند درالے آپ نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه منه اخذ بحظ وافر فرمایا سا اہل بیت اطہار دا مذہب ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام بوقت وصال کوئی درہم و دینار جائیداد کوئی پلاٹ کوئی باغات دنیا داری دی چیزاں بطور وراثت چھوڑ دے نہیں انما ورثوا العلم جس نے انبیاء کرام علیہ السلام دا وصال ایک دس ہوتا ہے سوائے علم شریعت علم طریقت علم معرفت علم حقیقت علم تو علاوہ کوئی چیز بطور وراثت نہیں چھوڑ دے فرمایا میں محبوب دا بیٹا تو حکم دینا کوشش کیتی کرو سارے کو آ کے سارے نانا جان دے دین دا علم حاصل کرو جڑا جتنا محنت و مشقت کر کے سارے نانا جان دی شریعت دا علم حاصل کر گیا اخذ بحظ وافر وہ اتنا ہی بڑا سارے نانا جان دا وارث مقرر العلماء ورثۃ الانبیاء چنانچہ بڑے سادہ لباس نال تو محبوب نے وہ کرم فرمایا اپنے مہمانوں تے آپ دی مجلس مبارک اچ حاضر ہو گئے خاطر تواضع دا حکم بھی جاری ہو گیا پانی مشروبات جو میسر پیش کرو اس تو بعد سید بھی اگے ہو گیا عبد المسیح عاقب بھی اگے ہو گیا حضور اے آپ دا نامہ مقدس پہنچائی محبوب نے فرمایا بالکل اساتو انو دعوت دیتی ہے اسلم یا معاشر النصارى اے نصارہ دے اہل علم گرو تو آنے اتر سارے عیسائیاں دی دنیا دی ذمہ داری ہے میں اللہ دا محبوب تو ان دعوت لینا اسلام کن کے آؤ نا کذور وَلَقَدْ أَسْلَمْنَا الہی اسلام تدعونا حضور اسا تو شروع تو ہی مسلمان ہے تو آنی ولادت مقدس ہے تو ہی پہلے اسا تو مسلمان ہے تو ساؤن سانو مزید کیڑے نویں اسلام دی دعوت لے رہے ہو اسا پہلے تو ہی مسلمان ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انکم لستم بمسلمین تو سا مسلمان نہیں ہو اس وقت ایسا تو اسلام دی دعوت لے رہے نارض کی تھی حضور آپ کرم فرماؤ آپ کیویں سارے متعلق فرما سکتے ہو کہ ایسا مسلمان نہیں ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو سا مسلمان نہیں ہو تو سا مسلمان اس وقت نہیں ہو
کہ کیا تساں اعتقاد نہیں رکھتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بیٹے قالوا نعم آکھا جی ہاں اساں عقیدہ رکھتے ہیں. فرمایا وقت تساں مسلمان کی نہیں ہو. ہائے ہائے واہ اللہ پاک تا اولاد تو پاک ہے، بیوی بچیاں تو پاک ہے. لم یلد ولم یولد ذات بابرکات ہے. سبحان اللہ. تساں آدھے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تساں کس طرح مسلمان ہو؟ تساں اہل توحید نہیں، تساں تا اہل شرک دے زمرے چو. انہاں عرض کیتی حضور معاملہ انہیں آرینا اباہو تساں دنیا دے وچ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دا باپ لکھا چھوڑو، اساں انہاں نوں اللہ دا بیٹا آکھن تو رک ویسو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی باپ ہے؟ ہائے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گل تھوڑی ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان ہیں حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ، لیکن لیسا لہو اب انہاں دا باپ کوئی نہیں دنیا دے وچ. حضور جس نے انہاں دا باپ نہ تساں دکھا سکتے ہو بلکہ خود مندے ہو کہ دنیا چ انہاں دا باپ نہیں ہے، اور اتنے انہاں دی کمالات ان پہ بات اگر اللہ نو اسا انہاں دا باپ نہ آکھوں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نہ آکھوں تو کیا آکھوں اسا. ہائے جس نے انہوں نے گل کی تھی سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دوتے نزول وحی دی کیفیت تاری ہو گئی. سبحان محبوب کریم علیہ السلام جس نے نزول وحی دی حالت طیبہ تو باہر آئے تو محبوب کریم علیہ السلام نے تریجے پارے سورہ ال عمران دی آیت نمبر 60 جڑی ہے یہ تلاوت فرمائی. سبحان اللہ. اللہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام انہاں دوتے واضح فرماؤ. محبوب علیہ السلام بھی جواب دے بنا لیکن اللہ نے فوری طور تے وحی مبارکہ نازل فرمائی. نزول وحی دی حالت طیبہ نو انصار دے دونے پوری دنیا دے عالمی انہاں دے مذہبی رہنما انہاں دے سب تو بڑے سرداران جزیرہ نمائے عرب دے اپنی اکھاں دے نال ملاحظہ کریں اور اس نزول وحی دی حالت مکمل ہو ورتے وہ فصیح و بلیغ موجز نظام کلام زبان مصطفیٰ علیہ السلام تے جاری ہو گئے. چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی مثال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آدم علیہ السلام دی مثال دی طرح ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا نساؤ آدم علیہ السلام نو مندے ہو؟ انہاں کہا حضرت آدم علیہ السلام نو مندے ہیں، آپ ابو البشر ہیں ابو الانسان ہیں، اسا عیسائیاں دے مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ دے برحق سچے نبی علیہ السلام ہیں اور بے سب دے اعتبار دے نال عالم دنیا سب تو پہلے آپ ہی اللہ دے سچے نبی علیہ السلام ہیں. فرمایا جس لے اے نصارہ تسا آدم علیہ السلام نو ابو البشر ابو الانسان اللہ دے سب تو پہلے نبی عالم دنیا عالم اسلام وچ مندے ہو. تو میں نو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ دساؤ حضرت آدم علیہ السلام دا باپ ہے؟ انہاں آکھا جی کوئی نہیں. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی امی جان ہیں؟ انہاں آکھا نہیں جی. فرمایا اگر آدم علیہ السلام دا باپ بھی نہیں ہے امی جان بھی نہیں اور تسا من دے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام دی تا امی جان تا وقت بھی موجود ہے صرف باپ نہیں جڑی ہستی دا باپ نہ ہوئے اس نو ابن اللہ آکھ دے ہو تو جہاں باپ ہی نہ ہوئے امی جان او تا بدرجہ اولا اللہ دا بیٹا ہونا چاہیے ہے. مت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا من دے ہو آدم علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کیوں نہیں من دے؟ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا بات ہے. مت آج تو بعد عیسیٰ علیہ السلام دے نال نال آدم علیہ السلام نو بھی اللہ دا بیٹا بنو. چنانچہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے. عاقب نے سید کی طرف ڈٹا، سید نے عاقب عبد المسیح کی طرف ڈٹا. 14 سے 14 سردار باقی جو انہوں نے لوگ ان پہ ایک دوسرے سارے دیکھ رہے ہیں بڑا غور و فکر. ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دا طریقہ ہی محبوب نہ کہنے دباؤ گن کے آندے نہ محبوب سخت کلامی آپ اور آپ دے پیارے غلام بڑی محبت دے نال توجہ نال دیکھ رہے ہیں بھائی جواب عطا کرو. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام دے طرح اما جان نہ ابا جان انہوں دا مجسمہ مقدس بڑھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی آدم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے تو انہوں دا تو ماں اور باپ ہی کوئی نہیں لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ دے بیٹے منو. لیکن آج تک نہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہر شرک تو پاک ذات بابرکات. ہاں جی تساں جڑے طریقے کٹ چھوڑے عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت مطہرہ دے وچ جواب کوئی نہیں آ رہا. جس نے جواب نہیں آیا تو حق نو تسلیم کرے نا. لیکن نہیں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیتا ساڑھے محبوب علیہ السلام نال سخت کلامی دوتے اتر آئے اور اپنا مقام و مرتبہ بھی مد نظر نہ ڈٹا کہ ایسا پوری دنیا دے عیسائیت دے رہنما ہے مذہبی پیشوا ہے. سالی تا اٹھنا بیٹھنا بھی او ہوئے گفتگو دا انداز او ہوئے جڑا لوگوں نے دساوے کہ بھئی یہ مذہبی لوگ ان پہ
کہ عالمی رہنمائی عیسائیت دے نہیں اپنا مقام و مرتبہ بھی بھول گئے، ہر اخلاقیات دے تقاضے نو مروت دے تقاضے نو ہٹ پاسے رکھا، اور محبوب علیہ السلام نے سخت کلامی. وہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ برداشت فرمائے دے انہاں معاملات نو. محبوب کریم علیہ السلام گفتگو فرما دے رہے جس نے ہر مسئلے دے انہوں نے کٹ حجتی دے راستہ اختیار کیتا. سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تے دوبارہ نزول وحی دی حالت تھی یہ بتا رہی ہو گئی. سبحان اور وقت اللہ پاک نے تیسرے پارے سورہ ال عمران دی آیت نمبر 61 جس نو آیت مبالغہ آکھا ویندا ہے سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات تے نازل فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام جس نے حجت انہاں تے تام ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور ہر رستہ انہاں دا بند ہو گیا، انہاں نو چاہیے حق نو قبول کرے نا، اور اس کے باوجود جس نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے معاملے تو انہاں حجت بازی نجران دے عیسائی کر رہے ہیں. فقل میں اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہے ہیں میرے محبوب انہاں نو حکم دیو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فقل میرے محبوب انہاں نو فرما دو اے نجران دے عیسائیو دلیل نال معاملہ مکمل ہو چکا، تسا آگے ہو کٹ حجت ہی دوتے، اسا تھوڑی کتاباں دے حوالے بھی پیش کر رہے ہیں، سارے دلائل پیش کر رہے ہیں، تسا جواب بھی نہیں دے رہے اور الٹا لڑائی جھگڑے ہوتے. تو آؤ اس طرح کرو رات بنیو اپنے خیمے دے کھاؤ پیو آرام کرو، صبح سبھی نماز فجر اٹھے معمولات تو جس نے فارغ ہوئے سو سورج اتنی بلندی تے آوے سی اسا بھی آوے سو میدان دے وچ تسا بھی میدان وچ آؤ. ہن مناظرہ مکمل ہو گیا، دلیل اور استدلال دا معاملہ مکمل ہو گیا. ہن معاملہ من رب تعالیٰ دا قرآن حکم آ گیا تواڈے اور سارے درمیان مباہلہ ہو سی. اور مباہلہ کیا ہو سی؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا مباہلے دا اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور فرمایا تواڈے وچ بھی یہ چیز رائج ہے کہ جس نے حق اور باطل دا معاملے مباہلے کی صورت ایک فیصلہ آمنا ہوئے تو مباہلہ کرنے والی شخصیت خود موجود ہویا کرتی ہے، اور اس شخصیت دے جتنے مرد و خواتین اس شخصیت دی ذات دا حصہ ہومن وہ نال ہویا کرتے ہیں، کیونکہ ہر فریق نے دوجے دی ہلاکت اور فوری طور تے نزول لعنت دی دعا کرنی ہوتی ہے دوسرے فریق دے متعلق. تو باطل دوتے اللہ دی پکڑ آوے تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ نہ وہ باطل روے نہ وہ دی نسل روے، سارا کچھ ختم ہوتا. لہذا سانو اللہ پاک دا حکم ہے تعالو آؤ میدان مقابلت مباہلے دی چاہو کل صبح ندعو ابناءنا و ابناءکم اسا اپنے بیٹے گن کے آسو تسا اپنے بیٹے گن کے نساءنا و نساءکم جس طریقے بیٹے باپ دی ذات دا حصہ ہویا کر دین اور بیٹے دی دی نسل نے جاری ہونا کدے بیٹے بھی آسن نساءنا اور او خواتین جڑیاں میں اللہ دے محبوب دی ذات بابرکات دا حصہ ہیں او خواتین میرے نال آسن تو سبھی اپنی اوہ عورتاں گن کے آؤ جڑیاں تواڈی ذات دا حصہ ہیں یہ تو تواڈی نسل نے جاری ہونا ہے. انفسنا و انفسکم اسا بھی خود آسن اور تو سبھی خود آؤ ثم نبتہل وتسا آپس مباہلہ کرسو اور مباہلے دی تفصیل ہو سی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پہلے ایسا تو موقع دے سو عاقب آوے یا سید آوے وہ عورت نال اور اس نے تو پتہ ہے کہ جس نے مہینے واسطے 15 دن واسطے قافلے چل دیاں جتنے زیادہ مالدار لوگ ہویا کرتے ہیں بڑے تاجر یا حکمران یا وہ اپنی کنیزہ خواتین نال رکھتے ہیں تاکہ انہوں کھاون پیون سارے معاملات دی سہولت روے پہ کپڑا لباس تیاری سب کچھ. فرمایا تواڈے نال بھی پہ ایسا تو ہے ہی گھر دے وچ وہ عورتاں کل گن کے آؤ اپنے خیمے جو جڑی تواڈی ذات دا حصہ او بچے نال گن کے آؤ جڑی تواڈی ذات دا حصہ. اسا اللہ دے سچے نبی علیہ السلام میں پہلے ایسا تانوں موقع دے سو نصف ساعت آدھا گھنٹہ تسا سارے خلاف اللہ دی لعنت دی اور نزول عذاب دی دعا کرائے اپنے مذہب دے مطابق اور تواڈی جتنے ذات دا حصہ شخصیات ہیں او آمین آکسن. اور تسا دیکھ سو تواڈی اس دعا تو بعد بھی میں اللہ دا سچا نبی علیہ السلام اور میری ذات دا حصہ ہستیاں بالکل صحیح و سالم اپنی جگہ تے موجود اور جلوہ گر جس نے تواڈا وقت مکمل ہوئے سی وقت میں اللہ دا محبوب نبی علیہ السلام تواڈے خلاف نزول لعنت دی اور عذاب دی دعا کرسا اور وہ ہستیاں جڑی میری ذات دا حصہ او آمین آکسن. اس تو بعد میں دیکھ سا کہ روئے زمین تے کیڑا بھی ساری جڑا باقی رہے
سبحان واہ مفتی صاحب سبحان اللہ لہذا کل تک دا تو ٹائم ہے غور انہوں نے جی بڑی مہربانی حالت تو جڑی اختیار کی تھی بیٹھے انہوں ہر ایک نو سمجھ آ رہی ہے انہوں نے 14 سردارن جو کئی سردار انہوں نے ٹوک رہے ہیں جناب محمد کریم علیہ السلام دا گفتگو دا طریقہ بھی دیکھو اور اپنا طریقہ بھی دیکھو تساں بڑے ادب نال آئے ہوئے تھے کیونکہ تساں آکھا جی اس نبی علیہ السلام دی آمد دا زمانہ ہے یہ انہوں نے سردارہ دے سارا کوئی کتابیں موجود ہیں تساں اس طریقہ غلط اختیار کر رہے ہو سانو شکوک اچ پا رہے ہو تساں اور جس نے مباہلے دا معاملہ آیا اور محبوب نے فرمایا جاؤ تمہارے کو کل تک دا ٹائم ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسا آپا سے مشورہ کر دیں اس تو بعد طریقے دنال اٹھے اپنے خیمے چ آ گئے فوری طور تے 14 سردار سارے اکٹھے بیٹھ گئے عاقب جیڑا ہے نا جی عبد المسیح عاقب اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ہاں عیسائی لیکن اگر میں حق دی گل کراں تو الرجل هو النبی یہ ہستی اللہ دے سچے نبی علیہ السلام سبحان اللہ اے سید میں اتنا بڑا عالم ہوں روئے زمین تو ایک شخص ہے جڑا میرے پائے دائیں کوئی عیسائی عالم میرے جتنا علم نہیں رکھتا میں اس ہستی دا جواب نہیں دے سکتا انہاں جو کچھ بیان کیتا سارے کو ادھر جواب کوئی نہیں حجت اور دلیل دے جو ہستی سارے تے غالب ان پہ اس تو بعد تو سامنا دا طریقہ کار ملاحظہ فرمایا ہے اور میں تن یہ آکساں کہ لا تباہل ہو میں تا کسے حال چی محمد کریم علیہ السلام دلال مباہلہ کوئی نہ کرسا میں تینوں بھی یہ نصیحت کردہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو یا ایمان گھننا ہو مباہلہ نہ پیا کریں اس ہستی یہ باقاعدہ انہوں دی گفتگو آن دا ریکارڈ موجود ہے پوری صحت دلال وقت یہ واقعہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے وصال ایک دستو پچھلے سال دے شوال المکرم سن 10 ہجری دے واقعہ ہے آپ جزیرہ نمائے عرب دی تاریخ مسلمانہ دی نہیں غیر مسلمہ دی بھی نجران کیڑا علاقہ آئی آج بھی تو سعودی عرب شریف موجود ہے نجران یونیورسٹی پوری دنیا مشہور ہے عیسائیت دی تاریخ ساری دی ساری موجود ہے بھئی آپ عیسائی علماء دے کل پوچھو وہ بھی تو واقع مبالہ پوری تفصیل نہ بیان کر سکتا چنانچہ تے پایا انہاں کہا جی مبالہ تا نہیں کر دے لیکن اسا ایمان بھی نہ گننا سو اگر ایمان لے آئے تو اسائی تو سب تو بڑے عیسائی ہیں ہریکل رومی اور ساری دنیا تو ساری اتباع اور پیروی کر دی پوری روئے زمین تے جتنے المستشفا ساڑھے جناب صحت دے مراکز چل رہے ہیں سماجی کام سارے چل رہے ہیں دینی کام چل رہے ہیں انہوں نے قیادت اثر کر دیں اتنا بڑا اعزاز ہے سانو عیسائی دنیا میں اگر اسائی کلمہ پڑھ گئی تھا تو اعزاز بھی ختم ہو رہی عیسائیوں کا کے بڑھ سی اتنے انہوں نے صرف اور صرف اپنا مذہبی تعصب جڑا یہ غالب آ گیا جڑا حق دے راستے دے رکاوٹ بڑھ گیا انہوں نے کہا جی مباہلہ نہیں کر دے لیکن مباہلہ نہیں کر دے تو وقت کیا کیتا سارے سرداران نے مشورہ کیتا جناب مباہلہ اگر کرسوں تو کوئی ہی عیسائی بھی روئے زمین دوتے نہ راسی لہذا اس طرح کرو کہ پورے دے پورے نجران دے علاقے دی حکومت تو دست بردار ہو جو اور محمد کریم علیہ السلام دی بارگاہ آج کل درخواست پیش کرتے ہیں انہا لا نباہلو کا اسا تو انہا مباہلہ نہیں کر دے باتو سن دعوت اسلام دے سن اسا اکسو جی اسلام اسا نہیں گھننا دے لیکن ساری طرف ایک آفر ہے اسا اپنی حکومت ختم کر رہے ہیں اسا ایک رعایا اور عوام دی سطح تے آ رہے ہیں تو سا مہربانی کر کے اپنا گورنر بھی بھیجو اپنا معصول دے معاملے وچ بھی اپنا ناظم بھیجو اپنا جج اور قاضی بھی سارے تے مقرر کرو سارے مذہبی معاملات جڑے ہو سن وہ سارے باہمی مشورے دے نال تساں چلائے کر سو دیگر جتنے انتظامی معاملات ہیں اساں تواڈی رعایا اور تواڈی ماتحتی دے ساڈیاں ساریاں فوجاں بھی تواڈی ماتحتی جتنے تو جنگ دی ضرورت اسی اپنے دشمن دے خلاف ساری 20,000 فوج فوراً تیار ہر سال اتنے لکھوں کا سونے دے دینار اور چاندی دے درہم اسا اپنی حفاظت دے عوض تانوں بھیج سو اتنے جانور تیار کر کے بھیج سو اتنے اعلیٰ نسل دے گھوڑے اتنے اونٹ اونٹنیاں یہ ساری چیزاں ساری طرف آفر ایک قبول کرو مباہلہ نہیں کر دے اور سانو ساڑھے مذہب دوتے قائم رہو جو چنانچہ یہ معاملہ طے کر کے مسلم شریف دوسری جلد کتاب الفضائل صفحہ 225 دوتے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمانے گرامی موجود ہے اگلی صبح ہوئی محبوب کریم علیہ السلام نے جی وہی نماز فجر تو بعد دعا معمولات تو فارغ ہو کے اپنے پیارے غلاموں اجازت عطا فرمائی جیڑا میدان محبوب علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہی وادی دے
محبوب دے سارے غلام اہل مدینہ انصار و مہاجرین میدان مباہلہ دے کنارے تے جلوہ گر مجمع عام عیسائیاں دے جڑے وہ 14 سردار دوئے بزرگ باقی جڑے عوام آئی 50 تو زیادہ وہ بھی اپنے مقام دیتے جگہ انہاں واسطے بھی بڑھ گئی وہ بھی پہنچ گئے حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرما دین اسا محبوب نو وصول کرنے واسطے کہ اپنے در دولت تو سڑے آقا جنہیں باہر تشریف گناویں اسا اپنے پیارے آقا نو پورے اعزاز دے نال میدان مباہلہ دی گھن کے بنیوں فرمایا محبوب اس شان دے نال باہر تشریف گن کے آئے کہ اگے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دے پیچھے حضور امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کی دی ذات بابرکات انہاں دے پیچھے حضرات ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی دی نورانی ہستیاں پیچھے حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات انہاں 4 ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام نال لے کے اپنے در والا تو باہر جلوہ گر ہوئے اور چلتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام آپ میدان مباہلہ تو جلوہ گر ہوئے 4 کریم ہستیاں سبحان اللہ تو میں تھوڑی دیر گزری عیسائی حضرات بھی آگئے لیکن انہوں نے کوئی انہوں دی خواتین نہیں نہ انہوں دے نال بچے بلکہ انہوں دے 14 سردار اور 2 عاقب اور السید یہ دونے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی چاہے عاقب نے وقت سید رو آکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گرن اور یہ 4 ہستیاں جڑیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نام پردے دے حکام تو سن 5 ہجری چو آ چکے یہ ہے سن 10 ہجری 5 سال پہلے تو حجاب دے حکام با پردہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ سادات ناصرین کریمین حضور مولا کائنات اور محبوب کریم علیہ السلام جلوہ گر عاقب نے السید رو آکھا کہ انی لا ارا وجوہن دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا چہرہ انور اللہ اکبر اور 3 حضرات 2 انہاں دے پیارے نواسن اور حضرت مولا کائنات یہ چہرے مبارک دیکھ رہے ہیں انی لا ارا وجوہن میں یہ ایسے چہرے آج دیکھ رہے ہیں کہ لو سار اللہ ان یزیلا بدعائہم الجبال ام مکانہا لزالت اگر اج محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا چا کریں کہ اللہ پاک روئے زمین دے جتنے پہاڑ ہیں اللہ نے پہاڑوں بطور میخ قرآن فرماتا ہے خلقنا الجبال اوتادا بطور وطد آدر میخ کیل نو عربی زبان دے زمین حرکت کر دیا اللہ پاک نے بطور میخ یہ پہاڑ قائم کی تن جب تک یہ پہاڑ موجود ہیں زمین قائم راسی پہاڑوں وچ کمی آسی لوگ انہوں دی خدائی شروع کر سن ہر پاسے عمارات سڑکاں تے انہوں دی بجری مابو نے فرمایا جی میں قیامت قریب آسی زلزلے دی کثرت ہوتی ویسی اور اہل علم بیان کر دیں کیونکہ پہاڑا دیا لوگ خدایاں شروع کر سن پہاڑا کمی آمن لگ ویسی زمین زلزلے حرکت آمن لگ ویسی یہ سبب بڑھ ویسی برالعمر ربی سبب ہے جو ظاہری سبب ہے انہوں نے آکھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا کہ اگر آج محمد کریم علیہ السلام روئے زمین دے تمام پہاڑا دے متعلق دعا کریں کہ اللہ انہا پہاڑا اپنی جگہ تو ہٹا چھوڑ اور انہا 4 ہستیاں نے آمین آکھی لزالت ام مکانہا میرا عقیدہ روئے زمین دے سارے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سبحان اللہ لہذا اللہ تو میں تن وقت آکسا کہ مطلب تو جوش چاوے پہ اور مبالہ کرے پہ عیسائیاں دا کچھ نہ پیسی محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دیت پہنچے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو آڑی باری ہے اسا موجود ہے اور چونکہ مبالغہ دا اصول جی میں کہ میں پہلے ہی عرض کیتا ہے مبالغہ کرن والی ہستیوں میں اور او ہستیوں میں جڑی اس ہستی دی ذات دا حصہ ہے تاکہ جس نے باطل دوتے اللہ دی لعنت پر سے تباہی اور ہلاکت آوے وہ باطل پرست ہستی بھی ختم ہوئے اور شخصیت بھی ختم ہوئے اور ان دی نسل ہی ساری ختم ہوئے تاکہ بالکل مطلب بوٹا ہی ختم ہوئے اس وقت مبالغہ دا اصول ہے کہ ہستیاں نار ہو دیا میرے دوستو انہوں نے عرض کی تھی حضور انہا لا نباہلو کا اسا تو انہا المباہلہ نہیں کر دے سبحان اللہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آج تسا مباہلہ کر دے نجران دا علاقہ تھا کیا پوری روئے زمین دوتے کوئی توڑے گھر دا ایک درخت بھی باقی نہ بچیا کوئی ایک عیسائی بھی باقی روئے زمین دوتے سارا ختم ہو گیا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مباہلہ نہیں کر دے حق توڑے تو یا ہو گیا تھا اسلم اسلام لے کے آؤ انہاں کہا جی لال مسلم اسلام ایسا نہیں لے کے آدھے یہ سانو حکم نہ کرو بلکہ حضور ساری ایک موادعت اور صلح دی درخواست ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سانو تو اللہ نے پہلے ہی فرمایا وَالصُّلْحُ خیر سبحان اللہ کہ میرے بندے ہو جڑن بھی کوئی توڑا وڈے تو وڈا دشمن ہوئے وڈے تو وڈا مخالف ہوئے
این میدان جنگ چور تسا غالب آرے ور او مغلوب دا کچھ نہ پیا بھائیتا ہوئے اور اس ٹائم اگر تو مبادات اور مسالت اتنا بلاوے قرآن فرماتا ہے باویں تسا غالب آرگو بتا دے پجارین مشرکن قتل عام ہو رہا ہی وہ تمہارا کوئی بندہ نہ چھوڑ رہے اللہ دی مدد نازل ہوئی میں اللہ نے تمہارا غلبہ دیوڑا شروع کی تھا چندے کو پیچھا رہ گئے اور تمہیں پتہ ہے کہ ایسا تلوار چلائی رکھوں جناب اور ایسا اپنے ٹینک چڑھائی رکھوں ایک کافر نہ بچتی ہوئے زمین تھے لیکن اس سے لئی انہوں حق نو دیکھ کے نہیں وہ اپنی جان بچان واسطے اگر تواڈے کول سلو دی درخواست کرن قرآن فرماتا ہے اٹھائی ہتھیار روک دیوائے سلو دا انکار میدان جنگ میں یہ قرآن دا انسانیت رو ختم کرنے واسطے نہیں اسلام آیا انسان دی بقا واسطے آیا قرآن فرماتا ہے بس سلو خیر سلو دی خیر ہی خیر سلو تو انکار ٹھیک نہیں ہوتا یہ قرآن دا فرمان ہے سورۃ الحج چ اللہ پاک دے ارشاد فرمایا سلو چ اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے جدوں کوئی بندہ تانوں سلو واسطے بلاوے تسا کھا جی اساں اللہ دے محبوب دے دین دے عمل کرن والے تسا سر سلو نہ بولے دیو اساں انکار کرو نہیں اللہ پاک فرماتا ہے بتا ایسا ہوتا ہے کہ جس لے سلو کیتی ویندی ہے نا ایک فریق نو ضروری اپنے موقف تو ایک قدم ادھا قدم پیچھا ہونا پوندا ہے یہ دہائی فریق ہی ڈٹے راسن سلو تو نہ ہو سی تو سلو چلا نے خیر ہی خیر رکھی ہے لہذا ایک فریق نو ضرور اپنے موقف دے لچک پیدا کرنی ہٹنا پوندا ہے اپنے موقف تو اللہ فرماندے ہے جس نے وہ موقف تو پیچھا ہٹ دے نا وہ تو سمجھدا ہے کہ یار علاقے چ میری عزت نہ بچ گئی آکسے نے سچا ہو گیا پیچھا کیوں ہٹ گیا عزت اور رسپیکٹ تے ذرا حرف آسی ٹھیک ہے کوئی مالی معاملہ بھی آ سکتا ہے چونکہ سلو والے پاسے چل پہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَسُلْهُ خیر سلو دا انکار نہ کرائے مالی نقصان برداشت کرنا پوے اپنا سٹیٹس وغیرہ دے بارے پریشانی ذرا نہ پریشان ہوئے سال بعد گزر سی 355 دیہڑے بعد گزر سن میں اللہ تعالیٰ تو انہوں پورے علاقے دے عزت نال بھی نواز دے سا مال و دولت توڑی ہر کمی کیونکہ میں خیر ہی خیر کیے نقصان ہوگا ہی نہیں سنو دو برسا آلے ایمان ان او عیسائین مشرکین عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آدن حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ دی بیوی آدن محبوب شرک مٹاور واسطے آئے اور وہ پہلے مناظرے شکست کھا گئے حجت دا جواب نہیں دے پائے ہون مباہلے دا معاملہ آئے مباہلے جو پچھا ہو گئے محبوب فرماوے نا بات ہون ایسا ضرور تو آڑو تے حملہ کر سو اگر مکہ والے نہیں ٹھہر سکے بنو حوازن نہیں ٹھہر سکے طائف جی پچھلی ساری تفصیل میں جان بوجھ کے سنا گیا ہر میدان ہی سارے محبوب فاتح منصور یہ بھی 1000 فوجہ کے کر گنے رہا لیکن نہیں وہ پہلے آنے سلو دی درخواست نہ کرتے عیسائیاں سلو دی درخواست کی تھی محبوب نے فرمایا اساں سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں پر سلو دا انکار نہیں فرمایا سب قبول ہے قبل دا اساں توڑی آفر کو قبول کی اساں مبادت اور مسالت تیار عرض کی تھی حضور بس ساڑھے ہوتے نرمی فرماؤ تسا وقت نہ حکم جاری کرو بھئی اتنا تسا ساڑھے ہوتے وزن رکھ سو نہیں اساں جڑا اپنی طاقت دے مطابق آرام نال تو ساڑھے تو دین وَعَلَى الْمُعْسِرِ قَدَرُهُ یاد رکھو قرآن فرماتا ہے کہ مقروض تو آنے کو محلت طلب کرے تو سا محلت لے لیتی بیوی دا خرچہ شوہر دوتے آسی ادھی مالی وسعت دے مطابق محبوب دی تجری سنت مبارکہ دیکھو نا تو سارے محبوب دی 3 مقدس نورانی صاحبزادیاں سلام اللہ تعالی علیہن اجمعین ورضی اللہ تعالی عنہ شادیاں ہو چکی ہیں حضرت سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ حضور مولا مرتضیٰ نو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے گل کی تھی تو سا کیوں نہیں رشتہ طلب کر دے نا کھدی محبوب دا وقار اور عظمت ملاحظہ فرماؤ آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں لیکن میں 6 سال دام کہ محبوب نے میں اپنی گود مقدس کے لیے دائی انی لا استحیی منہ علیہ السلام میں علی بن ابی طالب بھامیں چچا زادہ آپ جی میں 30 سال دنیاوی عمر اچھ میرے آقا میرے کل بڑھن میری 30 سال بعد اچھ ولادت ہوئی ہے میں محبوب کو حیاء اتنی آن دیئے کہ میرے دل دی شدید خواہش ہے
لیکن میں کریم آقا دے گو ہرگز کدے بھی یہ معاملہ عرض نہ کر سکتا۔ میرے دوستو آپ شیعہ سنی سیرت دی کتابہ پڑھو، حضور مولا کائنات دا رشتہ محبوب دے کولو گھن ونجن والیاں ہستیاں حضرات شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی مبارک ذاتن۔ کارچ ہن نہج البلاغہ بھی پئیے، الشافی فی الامامت علامہ علم الہدا سید مرتضیٰ جڑے 436 ہجری وفات پارن۔ نہج البلاغہ ایک بھائی نے لکھی ہے سید الشریف الردی جڑے 406 فوت ہو رہے ہیں۔ 3 سال بعد 436 علم الہدا سید مرتضیٰ وفات پارن۔ آپ نوحائی کتابہ ہون چچواؤ میں تو کٹ کے دینا، یہ خود درج کر رہے ہیں علماء اہل تشیع کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھامے حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر دے کلو 27.5 سال بعد ہی پیدا ہیں، حضرت عمر کل 18 سال بعد ہی پیدا ہیں، حضرت عمر 18 سال وڈن، حضرت ابو بکر 27.5 سال وڈن، لیکن حضور مولا کائنات رالنہ ہستیاں محبت اتنی بے پناہی۔ حضرت عمر دا فرمان ہون بھی تو انہا کتابہ جو ساری بھی سیاستہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ این طواف کعبہ دا پہلا چکر کڑ کے جس سے لے حجر اسود دے سامنے آئے، حضور مولا کائنات بھی حالت احرام چن آپ دے نالن ایک مسئلہ سامنے آیا، حضور مولا کائنات نے جواب عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا ابکانی اللہ بے ارض لست فیہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن میرے پیارے محبوب علی بن ابی طالب، میں حجر اسود دے سامنے اللہ دی بارگاہ عمر دعا کردہ اللہ پاک میں نو کدے اس زمین دوتے زندہ ہی نہ رکھے جتے میں تا ہوا تے میرا علی میرے نال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عزیز بنیا میں تو یہ عربی عبارت الشافی فی الامامت مسئلہ امامت دوتے اس تو وڈی اسنا عشریہ امامیہ آنے تشیع آج توڑی کوئی 4 جلدہ چے کتاب ہے اور 436 ہجری چے مسجرنو علم الہدا کھویتا ہے ہدایت دا پہاڑ، سید مرتضیٰ علم الہدا۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر نو اتنی محبت حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی ذات بابرکات دلالے اساں اس زمین چ زندہ رونا نہیں گوارا کر دے جتے اساں تو ہوں اور ساڑا ابو الحسن پیارا علی ساڑے نال ہوئے، سانو زندگی اس وقت تک پیاری ہے جب تک ساڑا علی ساڑے بچ موجود ہے۔ قصائص علی چی امام نسائی صحیح سند رال پیش کر دیں، حضور حضرت عمر نے فرمایا لا حیات بعد علی، اللہم لا حیات بعد علی، اللہ پاک کدے بھی میرے اتے ایسا امتحان نہ رکھیں، میرے بیٹے وفات پاونجن میں عمر جی لیسا، میرے پوتے وفات پاونجن عاصم بن عبداللہ بن عمر، سالم بن عبداللہ بن عمر، میں جی لیسا، میرا سارا خاندان چلا بنجے میں جی لیسا، لیکن اللہم لا حیات بعد علی، اللہ پاک میں عمر دی جب تک زندگی ہے میری زندگی چ میرے علی نو میرے کو جدا نہ کرے، او شہید یا وصال نہ فرماویں، ورنہ اللہ پاک میری زندگی دا کوئی تصور ہی علی تو بعد نہیں، میں نے زندگی اس واسطے اچھی لگ دی ہے کہ میرا علی اس زندگی چ میرے نال موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایسی محبت رحماء بینہم جو قرآن نے ارشاد اللہ فرمایا، اکبر۔ ایسے پیار ایسے معاملات، ہاں جی تینا 2 ہستیاں نے ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دوید جڑا ہے، حضور آپ کرم فرماؤ، آپ نے فرمایا میں اللہ پاک دے حکم دے انتظار جاؤں، بت اللہ پاک دا حکم آ گیا، اور اس طریقے حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دا نکاح، لیکن نکاح تو پہلے جو میں عرض کر رہا ہوں سنت محبوب کریم علیہ السلام، محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے حضور مولا کائنات رو خود و طلب فرمایا، آپ حاضر ہو گئے، محبوب نے فرمایا ما اندکا یا علیو، میرے پیارے علی پاک آج کل توڑے کل کیڑی شے، عرض کی تھی حضور و حویلی تسا میں فلان کل گھنا کے دیتی ہوئی ہے آریتن، ادھوچ میں رہائش پذیران، حضور ایک گھوڑا میرا کھروتا نے جڑا جہاد وچ کم آندا ہے، اور میرے کو ساز و سامان صرف ایک ذرہ موجود ہے، اس تو علاوہ دنیا دا کوئی چیز آج تک چاندی دا ایک چھوٹا درہم بھی میرے کو سبحان اللہ۔ ساڑھا تا طریقہ کار ہے بھی جیڑا بڑا رشتہ دار ہوئے عزیز ہوئے رشتہ طے ہونے لگے، آدھے ٹھیک ہے بھتریجے ساڑھی نسل ہیں، بھرا دی اولاد ہیں، ساڑھے ابا جان دی نسل ہیں، ہاں جی ڈاڑا پچھو ہک کے چاچے دا بھتریجے دا، لیکن چونکہ اس بندے دے کو روزگار کو نہیں، ایک خوبصورت بھی بڑا ہے، جوان بھی بڑا ہے، با ادب بھی بہو ہے،
ہر مسئلے چ ساڈا ماں بیلی ہے لیکن اس نو نکاح کنے گھر چ کر کے دیو اجے اس دا کاروبار کو نہیں لگا گیا اساں صلہ رحمی نہیں کردے رشتہ کٹ چھڑے نے محبوب دی بارگاہ چ حضور میرے کو زنا دے سوا اور کچھ ہے کو نہیں محبوب فرماوے نا پہلے کاروبار سنبھالو پہلے بڑی بڑی کوٹھیاں تعمیر کرو اتنیاں وچکار بھی نے آج ساڑا معاملہ بڑا کھلوتا ہے اللہ نہیں محبوب نے فرمایا اچھا زیرہ بیع علی گو بازار اچ بنو اس رومن کے بیچو جا اس دنال فلانا فلانا اتنا انتظام کرو جا اور اساں نکاح پڑھا رہے ہیں تیاری کرو میرے دوستو حضور مولا کائنات دے حق کے مہر تک دی ادائیگی دے حضرت عثمان پاک حضرت ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سے واہ کیا بات ہے اور یہ عقد مقدس ہو گیا گزارش یہ ہے بظاہر کوئی مالی نقصان ہو رہے ہیں بظاہر کوئی اس طرح دا معاملہ ہو رہے ہیں فرمایا وَالصُّلْحُ خیر ایک قرآن پاک دا فرمان گرامی ہے سلو تو ڈیاڈر سلو چلا نے خیر ہی خیر رکھی ہے ماموں نے فرمایا سا کیوں مسالت تو انکار کر سو ٹھیک ہے اسلام نہ گننا ہو آج جی میں ساڑا کچھ نوجوان بڑے ودن نا میں یہ گل عرض کردہ ہونا طالب علم ساڑھے اساتذہ کرام بھی فرمائے مہربانی کرو دین دا کام کرو لیکن پہلے بخاری شریف دی کتاب الایمان اور کتاب الفتن اور کتاب الامارت پوری پڑھو جا تاکہ ہر کارکن نو پتہ ہوئے کہ اللہ دے محبوب دے آقام اس والے نال کیا مسلم شریف دی کتاب الایمان اور کتاب الفتن اور کتاب الامارت جامع ترمذی دی کتاب الایمان اور یہ ترائے کتاباں دیا یہ حدیث نہ دو باب تک پہلے ایک بار اردو مطالعہ کر چھوڑو وقت جیڑی تنظیم تحریک دل کردن ہے علا وجل بصیرت محبوب دے دین دے سچے مجاہد اور غازی بن کے شامل ہو گئے تو انو خود قوت فیصلہ تو کولو سی ہر اچھائی برائی نو اچھے طریقے نال کمی پیشی نو خوب اچھے طریقے علا وجل بصیرت سمجھ سکتے ہو میرے دوستو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اساں تو تے راضی ہیں عرض کی تھی حضور پہلے معاملات دی تحصیل واسطے جو کچھ بھی اسے آفر کیتا ہے پیش کر سو سنل بندہ ایماندار بھی جائے ماموں نے فرمایا انی لا ابعثو بکم رجلا امینا حقا امینا جس لئے تو مدینہ شریف جو تیاری کر کے نجران ال چل سو اسا او بندہ بھیجے سو جڑا ایسا امین ہو سی امانت دار جنی امانت دار ہوندہ حق ہوتا ہے محبوب کریم علیہ السلام نے جس سے لے قافلہ چلا نجران دی طرف سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح اشرا مبشر جستی اس جوان کو بھیجا اس وقت انہوں نے لقب امین الامت محبوب نے فرمایا اے میری امت دی امین ہستی ہے بخاری شریف جائے میرے دوستو اس میدان مباہلہ دیج کنہ ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نال گھن کے آئے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی ذات بابرکات رو ابناءنا پیارے بیٹے دیج کنہ نو گھن کے آئے ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نساءنا تمام اس وقت روئے زمین دی خواتین محبوب دی ذات بابرکات دا حصہ تو اس وقت ایک ہستی جلوہ گرن حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کئی پیارے بھائیاں دے ذہنہ چاہتا ہے کہ جی اگر محبوب کریم علیہ السلام دی 4 مقدس نورانی پیاری صاحبزادیاں ہوئے نا محبوب علیہ السلام انہا ہستیاں ہوئی تنال گھن کے آوے نا سبحان تو تمام احادیث چی ہے کہ میدان مباہلہ دی جس لئے جلوہ گر ہوئی ہے تا نساء نادوی تا ہکا خاتون ہستی جلوہ گر ہوئی ہیں تو باقی پیاری تن کریم صاحبزادیاں اگر ہوئے نا تو اس تو وڈا کیا ہوئی محبوب دی ذات دا حصہ وہ بھی جلوہ گر ہوئے نا بھئی عرض کرے سو کہ مہربانی کرو اپنے اکابر علماء دی کتابہ بھی پڑھو ساری تا ہر کتابیں موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ دنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ٹھیک 17 رمضان المبارک جمعہ دے دن سن 2 ہجری جس دن میدان بدر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائیے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ مریضہ ہن حضرت عثمان غنی محبوب دے بھڑیجن آپ دی سگی پھوپھیر حضرت عروہ بنت قریظ دے بیٹن اپنے بھڑیجن محبوب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی صاحبہ عقدی عطا فرمائیاں وہ شدید بیمارن محبوب نے فرمایا میرے پیارے عثمان آپ میری بیٹی دی خدمت اپنی زوجہ محترمہ دی تیمارداری کر سو اللہ تعالیٰ تو انہوں او ثواب دے سی جڑا میدان بدر شامل ہونے والے سبحان اللہ اڈو اللہ نے فتح عطا فرمائیے اڈو مدینہ طیبہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وصال اقدس ہو گئے ساری تا ہر کتاب وچ آپ علماء اہل تشیع علامہ ملا باقر مجلسی جڑے 1111 ہجری فوت ہوئے ہن 1443 سنے ہجری ہے
کیا نتیجہ نکلا؟ 332 سال انہاں دی وفات. انہاں تو بڑا مناظر اور صاحب مطالعہ بندہ کیڑا ہے متاخرین اہل تشیع دے جی؟ انہاں دی حیات القلوب پڑھو. علامہ شیخ عباس قمی دی منتہی الاعمال جڑے ایران وچ 1220 ہجری فوت ہو رہے ہیں، اج تو 223 سال پہلے انہاں دی منتہی الاعمال دی پہلی جلد پڑھو. الغرض جتنی متقدمین اور متاخرین اکابر علماء اہل تشیع دی کتابیں، آپ اسماء الرجال دی جیڑی اہل تشیع دی کتاب منتہی المقال پڑھ سو، تنقیح المقال پڑھ سو، جتنی بڑی کتاباں، حتیٰ کہ جیڑی کہ اہل بیت اطہار دی سند دے نال قرب الاسناد کتاب موجود ہے، ادوی سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ وَلَهُ أَرْبَعَةٌ من البنات، ساڑھے نبی رسول دی 4 نورانی صاحبزادیاں. تفصیل آپ علماء اہل تشیع دی کتابیں پڑھو. سب لکھ رہے ہیں کہ 17 رمضان المبارک یہ سارے ذاکر بھائی گلاں بڑیاں کر چھوڑ دیں، لیکن جی میں ساڑھے وچ ان پڑھ نات خان ہوندے اہل تشیع چیا مقام ہے ذاکراں دا. کتاباں اساں جڑے نے علماء اہل تشیع دیا سنیاں کول تھوڑے حوالے اہل تشیع دے زیادہ حوالے اس مسئلے تے. بہت اچھا. تو مہربانی کیتی کرو اعتراض اور امت وچ اس طرح دی گل کروں تو پہلے کم از کم اپنے گھر دے تے خبر گھنے کتاباں ساریاں پڑھ گئے. تو میری یہ درخواست ہے طالب علم مسافر دی، اپنی کتاباں پہلے پڑھیا کرو، اس تو بعد سٹیج تے گل کیتی کرو. تو گزارش یہ ہے کہ وہ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری سن 8 ہجری فتح مکہ تو پہلے حضور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور ربیع الاول شریف آغاز سن 9 ہجری حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ. تو ایک گستی سن 2 ہجری، ایک 8 ہجری، ایک 9 ہجری. یہ 3 صاحبزادیاں سن 2 ہجری 8 اور 9 ہجری وصال فرما چکی ہیں، اور واقعہ مباہلہ کرن پیش آ رہے عام الوفود سن 9 اور سن 10 ہجری. شوال المکرم دے مہینے سن 10 ہجری محبوب علیہ السلام حج تے بعد ہی تشریف گن گئے، اور سن 10 ہجری نجران دے عیسائیاں دے وفد نال پہلے محبوب علیہ السلام ملاقات ہوئے. تو بھائی اس واقعے تو پہلے چونکہ تینوں پیاری صاحبزادیاں وصال اقدس فرما چکیاں، اس واسطے ہستیاں واقعہ مباہلہ وچ موجود رہی ہیں. تطہیر دا واقعہ بھی سن 10 ہجری دے، اتھے بھی محبوب علیہ السلام نے چادر مقدس جلوگر فرمائی ہے. تو آپ جتنی کتاباں پڑھ سو تو انہوں یہ پورا رکوع جڑا ہے پیا خرچہ طلب کیتا گیا، اور 21واں پارہ سورہ احزاب آیت 28 تو لے کے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت 34 تک کے پورا رکوع جڑا ہے جدھ وچ آیت تطہیر بھی موجود ہے. یہ سارا رکوع بھی نازل ہویا ہے تو سارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات تے سن 10 ہجری نازل ہویا ہے. اس تو پہلے محبوب علیہ السلام دے پیارے تینوں صاحبزادگان بھی وصال فرما چکے ہیں، تینوں مقدس بڑی صاحبزادیاں بھی وصال فرما چکی ہیں. اس واسطے انہاں 3 کریم ہستیاں دا تطہیر وچ ذکر نہیں آ رہا چادر طیبہ دے اندر، اور مباہلے دے موقع تے بھی انہاں دا ذکر نہیں آ رہا کیونکہ وہ کریم ہستیاں پہلے اللہ دی بارگاہ جلوہ گر ہو چکی ہیں. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کریم ہستیاں نو نہایت اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور انہاں دی سیرت طیبہ دے ساڑھے واسطے نور ہی نور ہے. لیکن انہاں کریم ہستیاں دا ذکر اور انہاں تو فیض و برکت اسا کس وقت حاصل کر سکتے ہیں؟ جس لئے سا خود بھی علم دے راستے تے چل سو، سارے پیارے بچے بھی علم دے راستے تے حاصل. اور تسا حضرات بھی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اتنی محنت اتنے اخلاص کے نال ایک بہت ہی صالح ہستی الحمدللہ تعالیٰ سارے اکابرین دے استاد الحفاظ جلوہ گر اور آپ دی سربراہی چے سارے دا سارا انتظام چل رہے. اللہ پاک سارے اس ادارے نو، علم دے اس مرکز، فیض دے اس مرکز نو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آپ سب حضرات نو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. اچھا